صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہست و نیست سے۔ ہمارا آج 2 روزہ میلادالنبی کا پروگرام کا پہلا دن ہے آج، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے برصغیر کی ادبیات میں اور مغربی افریقہ کی جو نعتیہ شاعری ہے اس کے حوالے سے ہمارے 2 مقرر بات کریں گے۔ اور شروع میں تلاوت قرآن پاک تھوڑی سی کرنا چاہوں گا سورہ مزمل سے، اور پھر چند اشعار، کیونکہ آج شاعری کے حوالے سے ہے، عربی فارسی کے چند اشعار پیش کروں گا، اور آخر میں ہست و نیست انسامبل ہدیہ نعت پیش کرے گا پروگرام کے آخر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبدیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O you wrapped in garments, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stand to pray all night, except a little, half of it or a little less than that, or a little more, and recite the Quran aloud in a slow, pleasant tone and style. Verily, we shall send down to you a weighty word. Verily, the rising by night is very hard and most potent and good for governing oneself, and most suitable for understanding the word of Allah. Verily, there is for you by day prolonged occupation with ordinary duties. And remember the name of your Lord and devote yourself to Him with a complete devotion. He alone is the Lord of the East and the West. La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He. So take Him alone as Wakeel, disposer of your affairs. یہ 2 اشعار ہیں حضرت سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کے، صحابی رسول اور آپ کے شاعر کہا جاتا ہے ان کو۔
وأحسن منك لم وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني، آپ سے بہتر شخص میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وأجمل منك لم تلد النساء، اور آپ سے خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من كل عیب، اور آپ کی خلقت، آپ کو خلق جو کیا گیا وہ ہر عیب سے پاک کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو جیسے ایسے خلق کیا گیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اور آخر میں، اس سے پہلے کہ میں اپنے پہلے مہمان کو دعوت دوں جو آن لائن آ چکے ہیں، چند یہ ایک نعتیہ اشعار ہیں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، ز داغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ، بہار مہر چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ، توئی مولائے من آقائے من والی جان من، توئی دانی کہ جز تو کس نہ دارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، ز لطف تو ہمی امید دارم یا رسول اللہ۔ تو اس کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا سید حجاز مہدی نقوی کو، جو ہمارے ساتھ کراچی سے شامل ہیں۔ وہ برصغیر میں حضور پاک کے حوالے سے جو ادبیات ہیں اور شاعری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ حجاز مہدی ادبیات کے طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور ہست و نیست کے ساتھ کئی سالوں سے وابستہ ہیں، عربی فارسی کے معلم کی حیثیت سے، اور خصوصاً پوئٹری اپریسیشن کی ان کی کلاس بڑی عمدہ آج کل چلتی ہے، آج کل بھی چل رہی ہے۔ اور خود شاعر بھی ہیں، اردو زبان کے بھی بہت ماہر ہیں، اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ تو اس تعارف کے بعد حجاز، بسم اللہ، آپ اپنی بات شروع کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا آغاز گو کہ ہو چکا ہے، اور بہت ہی خوبصورت اشعار ابھی جامی کے جامی خان صاحب نے سنائے، جس سے ایمان اور روح اور دیگر تمام چیزیں تر و تازہ ہو گئیں۔ ہماری بحث کا موضوع کچھ تو خان صاحب نے بتا دیا، کچھ یہ رہے گا اس آئندہ 30 منٹوں میں 40 منٹوں میں جو میرے پاس وقت ہے، کہ اس میں ہم سکیں کہ ادبیات جو ہوتا ہے، جو لٹریچر جو ہوتے ہیں، ان میں مذہبی لٹریچر یعنی کہ مذہبی ادبیات کا کیا کردار ہے برصغیر میں۔ اور اس سے پہلے ایک ہلکا سا اشارہ میں آپ کو عربی کے مذہبی ادبیات کے حوالے سے اور فارسی کے مذہبی ادبیات کے حوالے سے بھی دینا چاہوں گا، اور اسی گفتگو میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ جو نعت ہے اس کا ماخذ کہاں سے ہے، کیونکہ نعت ادبیات کی ایک صنف ہے، جیسے غزل ایک صنف ہے، اسی طرح نظم ایک صنف ہے، مرثیہ ایک صنف ہے، اسی طرح نعت بھی ادب ہی کی ایک صنف ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا ایسا، کیونکہ عام طور پر
جو شاعری ہے، یا بالعموم اگر کہا جائے جو آرٹ ہے، وہ ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے ایکسپریشن کا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو کسی فن کی حدود میں قید کر کے خود کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنا اظہار چاہتا ہے، اپنے داخل کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جیسا کہ عرض کیا کہ شاعری بھی ایک فن ہے اور اس کے کچھ قیود و ضوابط ہیں، لہٰذا وہ صنف جو شعر میں اپنے احساسات کو، اپنے داخلی جذبات کو آپ ایکسپریس کریں گے تو ان کے حدود اور قیود جو فن کی ہوں گی انہی میں رہتے ہوئے کریں گے، تو تب وہ صنف ایک بنتی ہے جس میں ہم ان احساسات کا اظہار کرتے ہیں جو ہمارے حضور پاک کے بارے میں ہوتے ہیں، تو اس شاعری کو ہم پھر نعت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کسی بھی چیز کے حوالے سے کر سکتے ہیں نثر میں، ایسے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طرح میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میرے صبح کے بارے میں کیا خیالات ہیں، شام کے بارے میں کیا خیال ہیں، مثال کے طور پہ، یا جب میں نے صبح جو ہے وہ باغ میں چڑیا کو گنگناتے دیکھا تو اس کے بارے میں میرا کیا خیال تھا، کیسا لگا، اپنی گفتگو میں اس کو میں ظاہر کر دوں، کسی اور طریقے سے کر دوں لکھ کر۔ لیکن جب میں اپنے اظہار کے لیے ایک فن کا سہارا لیتا ہوں، جیسے کہ پینٹنگ کا سہارا، خان صاحب آواز میری آ رہی ہے یا؟ جی اب آ رہی ہے، وقتی طور پر کٹ گئی تھی، اب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی فن کا سہارا لیتے ہیں اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے، جیسے اردو میں جب غزل کہی جاتی ہے، فارسی میں جب غزل کہی جاتی ہے، تو اس میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مثال کے طور پہ بلبلوں کا چہچہانا ہے باغوں میں۔ اب یہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے اس کو، اور وہ ایک خیال ہے جو غزل میں بیان کر دیا جاتا ہے شعر میں۔ تو یہ اب ہم طے کریں گے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو کتنا گہرا ہے اور اس کا ایکسپریشن کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک بلبل کا باغ میں چہچہانا، یہ آپ کی روح پر زیادہ اثر رکھتا ہے، جس کو آپ پھر مزید شاعری میں زیادہ اچھے سے اور زیادہ مضبوطی سے ایکسپریس کرتے ہیں۔ یا ایک جو الفت اسلامی ہے، جو آپ کو وہ الفت جو آپ کے باطن میں ہے، جو آپ کی سرشت میں رکھی گئی ہے جو حضور سے، اس کے بارے میں آپ اپنا اظہار جب کرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی اس کو جب ادب کے دائرے سے باہر کرتا ہے اس کی اور بات ہوتی ہے، اور جب وہ ادب کے دائرے میں اظہار ہوتا ہے اس کی اور بات ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے نعت کی جو صنف ہے وہ ایک بڑی مضبوط صنف ہے ہمیشہ سے ادبیات کی، اور یہ بات میں آپ سے اردو کے ادبیات کی نہیں کر رہا، یہ ہمیشہ سے جب بھی ادبیات رہے ہیں تو جو مذہبی شاعری ہے وہ اس نے ہمیشہ بڑی جانداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں بڑے فضائل لوگوں نے حاصل کیے ہیں۔ اور اسلام کے دور سے پہلے بھی وہ لٹریچر جو مذہبی لٹریچر تھا وہ زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ پھر اسلام کے بعد بھی اگر آپ مشرق کو چھوڑ دیں تو جو مغربی لٹریچر ہے اس میں بھی جو مذہبی لٹریچر ہے وہ زیادہ مضبوط آپ کو نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ایک مقام پہ عربی میں آ کے صدر اسلام کے بعد جو لٹریچر نظر آئے گا وہ خالصتاً مذہبی لٹریچر ہے، یا تو وہ حضور کی اور حضور کے خانوادے کی اور اسلام کی اور خدا کی تعریف میں لکھا گیا لٹریچر ہے، یا وہ ان کے دشمنوں کی برائی کرتے ہوئے، ان کی حجب بیان کرتے ہوئے لکھا گیا لٹریچر ہے۔ تو علی حال بہت کم صدر اسلام کا لٹریچر ہمیں عربی میں ملتا ہے جو غیر مذہبی لٹریچر، یا جیسا ہم کہیں کہ یہ وہ ادب ہے جو مذہب سے خارج ہے، وہ بہت کم ہے موجود۔ لیکن فرض کریں کہ اگر 80% جو ادب ہے وہ مذہبی ہے تو 20% غیر مذہبی کا۔ پھر آگے جب چل کر آئے تو فارسی میں غیر مذہبی
لٹریچر سے مراد یہ کہ غیر اسلامی فارسی کا بھی جو آپ اگر ادب اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو زرتشتی مذہب کا جو لٹریچر ملے گا وہ بہت پاورفل لٹریچر ہے. اور اب یہ بات اگر آپ آرٹ کی کسی بھی صنف کے بارے میں کہیں تو وہ اتنی ہی ٹھیک ہے جتنی کہ شاعری کی ہے. اگر آپ ان کا پینٹنگ کا مصوری کا جائزہ لیں تو وہاں بھی آپ کو یہی لگے گا کہ پوری دنیا میں ہمیشہ جو مصوری، جو پینٹنگ، جو ویژول آرٹ ہے وہ مذہبی زیادہ رائج رہا ہے غیر مذہبی. پھر اچھا، اب یہ عرض کر رہے تھے کہ جب ایران میں اسلام کا دور ہوا تو فارسی کا جو ادب تھا اس میں بھی ایک اسلامی رنگ پیدا ہو گیا، اور جتنے بڑے شعراء گزرے انہوں نے سب نے نعتیں بھی لکھی یا نعتیہ اشعار بھی لکھے. اب اس کی طرف نہ آؤں گا کہ نعت میں اور نعتیہ اشعار میں کیا فرق ہے، لیکن مذہبی لٹریچر شروع ہو گیا. اسی طرح جب برصغیر میں فارسی کا دور تھا تو وہاں پر فارسی میں اشعار تھے. آپ کے پاس امیر خسرو تھے، ان کی نعتیں مشہور ہیں، ابھی تک رائج ہیں. تو اس کے بعد جب اردو کا زمانہ آیا تب بھی بے انتہا ایسے شعراء اور ایسے ادبا گزرے جنہوں نے مذہبی ادبیات پر اپنا زور دیا. اب میں اس تمہید کے بعد یہ عرض کروں کہ دیکھیے جناب، ہم بات کر رہے تھے نعت کی صنف کی. ہمیں ایک بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس شاعری میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، اور جس شاعری میں حضور کریم کی تعریف کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں. اب یہ نعت جسے ہم کہتے ہیں یہ لفظ اس طرح سے نہیں آ رہا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، نون عین اور تے اس کے حروف اصلی ہیں، لیکن وصف کرنا کہتے ہیں، توصیف کہتے ہیں تعریف کرنے کو. جس کو ہم تعریف کہتے ہیں اسے عربی میں توصیف کہتے ہیں، یعنی کسی کا وصف بیان کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا. اور عام طور پر یہ معنی ہوتا ہے، ورنہ خرابیوں کو بیان کرنے کو بھی وصف کرنا کہتے ہیں. البتہ وہ اتنا رائج نہیں ہے وصف کا معنی. تو جو تعریف کرنے والا ہوتا تھا اس کو واصف کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. اور جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف. تو اب یہ اس طرح سے ہے کہ واصف ہے، موصوف ہے، یعنی واصف وہ ہے جو تعریف کر رہا ہے. جیسے حضرت حسان بن ثابت کا بھی حوالہ دیا تیمور خان صاحب نے کہ وہ شاعر تھے جو واصف تھے، وصف کیا کرتے تھے بیان حضور کی، یا ان کے دشمنوں کے بارے میں حجب لکھا کرتے تھے، یعنی ان کی برائی کیا کرتے تھے اور حضور اور ان کے ساتھیوں کی تعریف کیا کرتے تھے، اسلام کی تعریف کرتے تھے. تو اب ان کو کہتے تھے واصف. واصف کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا. تو یہ جو صنف ہے یہ وصف کی صنف ہے. اب اس صنف وصف میں جب آپ دیکھیں گے تو اچانک سے ایک انقلاب پیدا ہوا جہاں اس کو واصف سے نعت کر دیا گیا اور وصف سے وہ بن گئی نعت. اس سے پہلے کہ حضرت علی نے اس کو نعت کا نام نہیں دیا تھا، یعنی جس کو ہم نعت کہتے ہیں یہ اس ٹرم کو رسول کی تعریف کرنے کے لیے سمجھیں کہ ڈیوائز کیا ہے امام علی نے، کیونکہ ان کا جو ایک روایت ہے اس میں انہوں نے اس حدیث میں ان کا جملہ ہے یقول ناعتہ، کہتا ہے ان کی تعریف کرنے والا. اب یہ پوری ایک طویل روایت ہے، اس کو میں نے حذف کر دیا، اتنی ساری عربی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھی، لیکن ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنانا ہے کہ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. ان کا تعریف کرنے والا کہتا ہے، ان کا کن کا رسول کا جو تعریف کرنے والا ہے. اب انہوں نے یہاں لفظ استعمال کیا نعتہ، یہ پہلی مرتبہ رسول کی تعریف کرنے والے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تھا نعت. اس سے پہلے جب بھی کسی کی کوئی تعریف کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے واصف. اب یہ واصف ہر کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی میری اگر تعریف کرے گا تو وہ بھی میرا واصف ہے، ٹھیک ہے جناب. کوئی آپ کی تعریف کرے، کسی بھی شخص کی کوئی تعریف کرے یا اس کے بارے میں وصف بیان کرے تو اسے کہیں گے واصف. تو حضرت علی نے پہلی مرتبہ رسول کی تعریف کرنے والے کے لیے ایک اصطلاح وضع کی اور وہ تھی نعت.
تو یقول نعتہ، ان کا تعریف کرنے والا کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ، نہیں دیکھا کسی نے ان سے پہلے اور ان کے بعد مثلہ انسا، یعنی انسا کوئی شخص نہیں دیکھا کسی نے ان سے پہلے نہ ان کے بعد. اور یہ جملہ کون کہتا ہے؟ جو رسول کو دیکھتا ہے، جو رسول کی تعریف کرنا چاہتا ہے، وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ لم ارا، یعنی وہ تعریف گویا نہیں کر پاتا، وصف نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ رسول کی وصف سے عاجز ہوتا ہے، اس لیے وہ ناعت ہوتا ہے. ان کا ناعت کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا نہ ان سا پہلے کوئی، نہ ان کے بعد ان سا کوئی دیکھا. تو یہ گویا ایک وصف بیان کرنا نہیں، کیونکہ آپ وصف حقیقی تو کیا بیان کریں گے رسول کی؟ یعنی آپ اس چیز کی وصف حقیقی بیان کر سکتے ہیں جس کی حقیقت کو آپ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پھول کی حقیقت اگر آپ پر آشکار ہے تو آپ پھول کی حقیقت کے بارے میں اس کی وصف کریں گے کہ وہ لال ہوتا ہے، اس میں خوشبو ایسی ہوتی ہے، فلانی ہوتی ہے، اس کے پتے ہرے ہوتے ہیں. اب ایسی چیز جس کی حقیقت تک آپ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچ سکتے، اس کی وصف کرنا ایک انتہائی مطلب کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس کو اب واصف نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ناعت. اور وہ نعت صرف کیا آپ نے کس چیز کا اقرار ہے؟ وہ اس بات کا اقرار ہے نعت کہ نہ پہلے ان سا کوئی تھا اور نہ ان کے بعد. یہ سمجھ لیجئے کہ ادبیات میں نعت کا خلاصہ ہے. یعنی جو نعت جس محور کے گرد گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سا نہ ان کے پہلے نہ ان کے بعد، اور ان کا اپنا جو وجود ہے وہ بڑا جو ہے وہ یعنی اس کی حقیقت تک بشری ذہن نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے جناب. تو اچھا، گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ ہم رسول کی جو تعریف ہوتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں. اور اب تک ہم نے یہ جانا کہ جو نعت کا لفظ ہے یہ حضرت علی نے اس کو ایجاد کیا اور اس آدمی کے لیے کیا، نعت کا لفظ جو رسول کی تعریف کرے. تو اب نعت جو کام کرتا ہے اسے نعت کہتے ہیں. تو اگر آپ رسول کی تعریف کریں گے تو آپ نعت ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ نعت ہے. اب یہ باقاعدہ ادبیات میں جب داخل ہوا تو اس کی صنف بن گئی. پھر اس میں طے ہوا کہ نعت جو ہے وہ کس فارمیٹ میں ہونی چاہیے ادب، اور اس کے لیے وہی غزل کا فارمیٹ رکھا گیا. یعنی جو فارمیٹ اردو شاعری میں اور فارسی کی شاعری میں غزل کے لیے ہے، وہی فارمیٹ شاعری کا نعت کے لیے بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو نعتیں گنگنائی جاتی ہیں، جن کو گایا جاتا ہے، وہ تقریباً مشابہ ہوتی ہیں غزلیات کے. یہ ویسے ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہے، جو غزل کا فارمیٹ ہے اور جو نعت کا فارمیٹ ہے، وہ شاعری میں، ادبیات میں ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے ان میں بڑی مشابہت پیدا ہو گئی. اب یہ نعت میں اور نعتیہ اشعار میں کیا فرق ہے، اس کی طرف بھی ایک ذرا سا غور کر لیتے ہیں. میں بہت موضوعات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ وقت کی بھی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے میرے پاس. تو دیکھیں جناب، جب ہم رسول کی تعریف میں کوئی کلام لکھتے ہیں اور وہ کلام شروع سے لے کے آخر تک اسی مضمون میں ہوتا ہے، یعنی کہ رسول کے بارے میں ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ شاعری کی وہ صنف ہے جسے ہم نعت کہتے ہیں. اور اگر وہ کلام اس میں کچھ حصے ایک دو اشعار، جیسے غزل میں مثال کے طور پہ ایک غزل ہے غالب کی، اس میں ایک شعر ہے وہ نعت کا شعر ہے، جیسے اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کی امت میں ہوں جس کے لیے گنبد بے در یعنی بغیر دروازے کا گنبد، ٹوم، کھلا. اور یہ اصطلاحاً آسمان کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے لیے آسمان کھل گیا اس کی امت میں میں ہوں، میرے رہیں کیوں کام بند. اب یہ غزل کا جو موضوع ہے وہ نعت نہیں ہے، غزل ایک چل رہی ہے، اس کی 60 اشعار جو ہے وہ دوسرے مضامین کے ہیں، لیکن یہ ایک شعر اس میں نعت کا آ گیا ہے جس میں رسول کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. تو اب یہ ایک نعتیہ شعر آ گیا. اگر آپ نعت کے باقاعدہ شاعروں کو تلاش کرنے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دو چار بڑے ناموں کے علاوہ نہ ملیں.
لیکن اگر آپ نعتیہ کلام اردو ادب میں تلاش کرنے کے لیے جائیں تو مشکل ہے کہ کوئی شاعر ایسا آپ کو ملے جس کے نعتیہ اشعار موجود نہ ہو. بلکہ جو نعت کے شاعر نہیں ہوتے وہ بھی میرے پاس تقریباً اپنے کلیکشن میں 300-350 دیوان مختلف لوگوں کے موجود ہیں, اور کوئی ان میں سے ایسا مجموعہ ہوگا جس میں نعت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو نعت کے شاعر تو نہیں ہے لیکن نعت کوئی ایک موجود ہے, اس میں تبرکن شروع میں ایک حمد ایک نعت, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پھر غزلیں پھر نظمیں. تو ہر شاعر کی تقریباً یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس نے زندگی بھر نعتیں نہیں بھی کہیں تو ایک آدھ نعت ہو جو زینت کے طور پہ وہ اپنے مجموعے میں داخل کرے, تاکہ اس میں ایک مذہبی قدر پیدا ہو جائے اس کی کتاب میں یا اس کے مجموعے میں یا اس کی دیوان میں. یا اگر وہ یہ نہ کر سکا تو کہیں نہ کہیں کسی غزل میں, جیسے غالب کی باقاعدہ نعت اردو میں نہیں ہو, فارسی میں 6-8 نعتیں غالب کی موجود ہیں, لیکن اردو کلام میں کوئی باقاعدہ نعت نہیں. لیکن جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ شعر سنا ہے, اس سے اور بھی 2-3 اشعار ہیں غالب کی شاعری میں, اردو میں بھی مل جاتے ہیں, جن میں نعت مضمون ہے, یعنی کہ جس میں رسول کی تعریف کی گئی ہے کسی حوالے سے, یا ان کی برتری کا اقرار کیا گیا ہے, یا ان کے سامنے خود کو حقیر ثابت کیا گیا ہے. تو وہ نعتیہ اشعار آپ کو اردو ادب میں جا بجا ملتے رہیں گے. ان میں کوئی نام بھی آپ جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ حالی جو ہیں وہ ایک بڑا نام ہے اردو شاعری کا, ٹھیک ہے جناب. پھر شبلی ہیں, شبلی نعمانی ہیں, نظم طباطبائی ہیں, ٹھیک ہے جناب. ظفر علی خان صاحب ہیں, علامہ اقبال ہیں, ٹھیک ہے. احمد رضا بریلوی ہیں, ان کے اشعار موجود ہیں. قلی قطب شاہ جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ بالکل پہلی پہل جو نعت کی ریت انہوں نے رکھی ہے, قلی قطب شاہ ہیں. ولی ہے جو ولی دکنی ہے. مومن خان مومن ہے, یہ بھی کلاسیک میں. ظفر ہے, بہادر شاہ ظفر کے نعتیہ اشعار بہت زیادہ مقبول ہیں. غالب کے نعتیہ اشعار ہیں. میر حسن ایک شاعر گزرے لکھنؤ میں, جو میر انیس کے دادا تھے, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, دادا یا نانا, دادا تھے شاید, میر حسن صاحب. تو ان کے کلام موجود ہیں. حالی, امیر مینائی, اکبر الہ آبادی. تو کوئی بڑا شاعر آپ کو مشکل سے ایسا لگے. محمد علی جوہر, حسرت موہانی, ماہر القادری, وہ تو بہت ہی معروف نعت گو شاعر تھے. تو مشکل سے کوئی شاعر آپ کو ایسا ملے گا جس کے یہاں آپ کو نعتیہ اشعار نہ ملے. تو نعت تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی آپ کو نہ ملے, جیسے غالب کی نعت نہیں ملے گی, لیکن غالب کے نعتیہ اشعار مل جائیں گے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مصطفی کی نعت نہیں ملے گی, لیکن مصطفی کے نعتیہ اشعار مل جائیں گے. آتش کی نہیں ملے گی, آتش کے لیکن نعتیہ اشعار مل جائیں گے. تو وہ کون شاعر ہے اردو ادب کا بڑا جس کے یہاں پر نعت کا عنصر موجود نہیں ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک باقاعدہ جو تحریک تھی مذہبی لٹریچر کو کم رنگ کرنے کی, جس کے مقابلے میں سرخ ادب شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے جناب. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اردو میں ایک رواج شروع ہوا کہ آپ وہ ادب لکھیں جو باغیانہ ادب ہے, یا ترقی پسند ادب کہہ لیں اس کو. تو یہ 1920-30 کے بعد ایک پوری تحریک شروع ہوئی, اور یہ 1980-85 تک بالکل اردو ادب پر غالب رہی, جمی رہی. اور ان اثناء میں یہ چونکہ ریئیکشن تھا ایک خاص یہ ابھی ہمارا حجاز مہدی صاحب سے کنیکشن وقتی طور پر کٹ گیا ہے, تو یہاں ہمارے چند گیسٹ آئے ہوئے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نعت ہوتی ہے کیا یہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے؟ تو جیسے وہ بتا رہے تھے کہ یہ شروع تو صحابہ سے شروع ہوئی نا, تو میں نے بھی شروع میں حضرت حسان بن ثابت کے شعر پڑھے تھے. ان کا پھر حضرت تمام کافی لوگوں نے جب سے ہی شروع ہوئی, بلکہ حضور کی بعثت سے پہلے ہی ورقہ نے شعر پڑھے تھے جو حضرت خدیجہ کے کزن تھے. تو بس جب سے پھر کہہ رہے کہ فارسی میں جب یہ روایت آئی تو وہ غزل کی فارم میں آئی. تو اردو میں بھی ابھی تک یہ بات کی انہوں نے کہ اس کی فارم جو ہے وہ غزل کی رہتی ہے. اور تمام مسلمانوں کے ہاں یہ کیونکہ شروع سے ہی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود حضور کی تعریف کی, تو پھر صحابہ نے بھی کی, اور بڑے بڑے شعر ہیں حضور کی شان میں ان کے صحابہ کے ہی ہیں.
اور اس کے علاوہ ابھی ہم سنیں گے ویسٹ افریقہ میں جو نعتیہ شاعری ہے اس پہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد امریکہ کی یونیورسٹی آف ورجینیا سے ہیں اسکالر، وہ بات کریں گے. تو کچھ کلپس بھی دکھائیں گے، اور تھوڑا سا ہم نے بھی کلپ بنایا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور پھر ہم لوگ بھی کچھ ایک آدھ نعت پیش کریں گے ہست نیست والے اینڈ میں. بلکہ کیونکہ اگر حجاز واپس نہیں آ پا رہے ہیں تو میں پھر آپ آ جائیے یہاں پہ. ہمارے ساتھی ہیں سید عباس ذی القرنین، ان سے گزارش ہے کہ ایک نعت پیش کریں جو آخر میں کرنی تھی. ہمارے سب سے سینئر موسٹ نعت یعنی کہ کہہ لیں سینئر موسٹ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. ان کا مدح سرا خالق نوا، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات. میں گنہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. میں سراپا عدم وہ سراپا وجود، میں سراپا عدم وہ سراپا وجود، ان پہ ہر دم سلام، ان پہ ہر دم درود. وہ حقیقت میں افسانہ و داستان، ان کا میں مدح خواں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں.
وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، شک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا، شک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زباں، ہے جو تسکین جاں، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ میں نے ٹیکسٹ بھی کیا ہے حجاز کو، شاید ان کے یہاں بجلی نہ چلی گئی ہو، آ رہے ہیں؟ چلو آپ سے بات ہو رہی ان کی، آپ کچھ اور آپ کے ذہن میں اس طرح؟ بس ٹھیک، کیونکہ جب حج کرنے گئی تھی تو مجھے بھی تھوڑا سا شرف حاصل ہوا ادھر کے مدینے کا اور گلیوں کا اور ان کے گھر کا اور خوبصورت جگہوں کا، اور نظارے بھی دیکھے میں نے۔ تو میں کہتی تھی کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، اور نہ مجھے سلیقہ ہے نعتیں پڑھنے کا، نہ مجھے میں نے کبھی پڑھی ہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو ہے سارا کچھ جو یہ نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بیکاز اٹس مور لائک تعریف تو ٹھیک ہے، اللہ کی بھی کرتے ہیں تعریف، اور نبی پاک کی بھی کرتے ہیں، حضرت علی کی بھی کرتے ہیں، اپنے صحابہ کی بھی کرتے ہیں، بٹ نعت خاص طور پہ نبی پاک کے لیے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو، ویژولی تو یہ چیزیں ساری لگتی ہیں کہ بہت مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کسی کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، بٹ ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اس جگہ پہ آ کے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کرنا، یا خالی ان کو درود بھیجنا ضروری ہوتا ہے، یا ان کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے۔ سو اٹس کائنڈ آف confusion for me, not for anybody else, but for myself. It's a little confusing for me. Perhaps ہاں حجاز سے صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حجاز آپ کو
آواز آ رہی ہے ہماری؟ میری آ رہی ہے آواز؟ بالکل بالکل. معذرت، کچھ یہ ڈسکنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. کوئی نہیں، آپ کی غیر موجودگی میں کچھ گفتگو شروع ہوئی اور ایک نعت بھی ہم نے سن لی سعید عباس سے، اور یہ ہمارے گیسٹ آئے ہیں سیالکوٹ سے. ان کا سوال یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سوال آپ سے کر لیں. جی جی. چھوٹا سا ہے کہ آج کل جیسے کہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انہیں شک ہے نعت پر کہ کیا یہ ضروری ہے، کیا درودی کافی نہیں ہے، اور کیوں نعت پڑھی جائے. یہی ہے نا جی سوال؟ ایگزیکٹلی. اچھا دیکھیں، نعت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس کے بارے میں تو ایک الگ بحث ہے. پہلے یہ سوال ہوا کہ نعت کہی جائے، کیونکہ نعت کہی جائے گی تو پھر پڑھی جائے گی. تو اب دیکھیں، آپ کے جو ذاتی خیالات ہیں یا میرے جو ذاتی خیالات ہیں، شاعر اپنے ایکسپریشن میں اس کا تو پابند نہیں ہوتا. آپ فرض کریں کہ جو ملا جامی نے جو نعت کہی ہے وہ ان کی ذاتی ارادت کی جو انہوں نے اس کا ایکسپریس کیا اس کو. اور جس طرح سے آپ غزل پڑھتے ہیں، پھر پڑھنا نہ پڑھنا، دیکھیں ادبیات میں ایک ثانوی بحث ہوتی ہے. جو آرٹ ہوتا ہے اس میں بنیادی چیز تو کریشن ہوتی ہے. جب وہ کریٹیوٹی کو عمل میں لاتے ہوئے ایک آرٹ بن جاتا ہے، پھر آپ اس کو اپریشیٹ کریں یا کر پائیں یا نہ کریں یا نہ کر پائیں، یہ اس کے پھر ثانوی سوالات ہیں جو بہت سبجیکٹو ہوتے ہیں. یعنی کہ اب غزل میں اگر مجھے لطف ہے تو میں غزل پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ غزلیں موجود ہیں، شاعر تو غزل کہہ رہے ہیں. اسی طرح وہ آدمی جو رسول کی محبت میں متاثر ہے اندر سے، جس کے دل میں سمائی ہوئی ہے اور وہ اس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس ایک آرٹ بھی ہے، اور اس آرٹ کا سہارا لیتے ہوئے، یعنی فرض کریں فن شاعری میں وہ اپنے خیالات کا اور جذبات کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ تو اس نے کر لیا، وہ اس کا اظہار ہے، اس پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اب بات یہ ہے کہ وہ نعتیں جو مرحلہ تخلیق سے گزر کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں، انہیں ہم پڑھتے ہیں یا انہیں پڑھ کر ہمیں لطف آتا ہے یا نہیں آتا، اور یہ پھر ایک دوبارہ ایک سبجیکٹو بات ہے. یعنی کہ پھر فرض کریں کہ کسی آدمی کو نعت پڑھ کر کے لطف آ سکتا ہے تو وہ پڑھے. اس پہ کوئی اگر شرعی قید کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جنرلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو آرٹ سے تعلق رکھتی ہیں، جب وہ مقام میں عمل میں آ جاتی ہیں، تخلیق کے بعد کا جو ان کا مرحلہ ہوتا ہے، ان میں یہ سوال بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہوتا کہ کیا ہم ان کو اپریشیٹ کریں یا نہ کریں. اگر آپ اندر سے کر پا رہے ہیں تو اپریشیٹ کریں، اور اگر نہیں کر پا رہے. اب رہا سوال یہاں کے اس مضمون میں ہونا کیا چاہیے، نعت میں یہ کیا لکھا جانا چاہیے، تو اس کا بڑا ادب میں ایک کھلا گراؤنڈ ہے. یعنی کہ اگر میں اس میں تھوڑی بہت فقہ کو بھی شامل کر دوں، جو مالکی اور حنفی اور جعفری فقہا ہیں، انہوں نے جو ادبیات کی کتابیں لکھی ہیں متفقون علیہ، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ کلام کی جو تشبیہ ہوتی ہے وہ افضل وہ ہوتی ہے جس کے اندر مشبہ بہ موجود نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا بیٹا چاند ہے، تو یہ ادبیات میں جھوٹ نہیں ہوگا، اور کسی بھی فقہ کے لوگ اس کو جھوٹ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مقام ادب کی ایک تقاضے کو پورا کرتے ہوئے لکھا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ علماء جو ٹھیٹ محدثین ہیں، جو ٹھیٹ جو ہے وہ فقی لوگ ہیں، جو میں صدر اسلام کی مثال کے طور پہ سیوطی جو ہیں وہ بہت بڑے محدث ہیں، ساتھ میں بہت بڑے ادیب ہیں. انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے شرح جو الفیہ کی شرح ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. یا مثال کے طور پہ زمخشری جو ہیں وہ بہت بڑے ادیب ہیں اور ساتھ میں بہت بڑے مفتی ہیں اور فقیہ ہیں اور مالکی فرقے کے، تو انہوں نے بھی لکھی. تو اسی طرح یہ سب وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ جن سے ہم فقہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے لیتے ہوئے ساتھ میں جب ان کی آپ کتابیں ادبیات کی پڑھتے ہیں تو وہ سب وہاں پر ان کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے بنیادی شریعت سے، کیونکہ یہ شاعری ہے، یہ فن ہے، اس کے اپنی تقاضے ہیں، تو وہاں پر وہ تقاضے لکھے جاتے ہیں. تو اگر میں اپنے بیٹے کو چاند کہہ سکتا ہوں تو رسول کو بھی بہت کچھ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اور وہ غلط نہ ہوگا. تو بعض لوگوں کا ایک اعتراض، خشک سا اعتراض وارد ہوتا ہے ادب پر، یہ کہ اب رسول کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پہ محبوب کی بھی
غلو کے درجے تک تعریف کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے شرعی طور پر. تو یہ شریعت مختلف ہے، شاعری کی شریعت مختلف ہے، وہاں کے اصول و ضوابط الگ ہیں، اور یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جن کو یہ والی شریعت مانتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں پھر وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا، اور تفصیلی بحث کا متقاضی ہے وہ موضوع کے کون سی باتیں شعر میں بیان کی جا سکتی ہیں اور کون سی باتیں بیان نہیں کی جی جا جی، سکتی. بہت شکریہ. آپ اپنا جاری رکھیے بیان. اچھا جی، تو بندہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے ہم سرخ ادب کی تحریک کہتے ہیں، اس کے ریئیکشن میں پھر ایک سبز ادب کی تحریک شروع ہوئی. پھر کچھ یعنی کہ 1980 کے بعد دوبارہ ان شعراء کا رجحان بڑھ گیا اردو ادب میں جو مذہبی لٹریچر لکھتے تھے، یعنی کہ نعت گو شعراء پیدا ہو گئے دوبارہ. اور وہ بیچ میں کوئی 70-80 سال ایسا نہیں ہے کہ شاعری نہیں ہوئی، لیکن وہ آگے نہیں آ پائے، کیونکہ جو تحریک جس تحریک کو زور ملا ہوا تھا اس عصرے میں وہ ترقی پسند تحریک تھی. ان کے موضوعات مختلف تھے اور ان کی ترجیحات مختلف تھیں. وہ بھی ادب کی تحریک ہے، میں ان کو ایسا نہیں ہے کہ ان کا حامی نہیں ہوں یا ان کو مخالفت کر رہا ہوں، میں صرف ایک فیکچولی اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اردو ادب کے کچھ سال تھے، یعنی کہ 50 سال کم از کم، جو 1930 سے لے کے 1980 تک رہے، اس میں ہمارے پاس نعت کا یا حمد کا یا مذہبی لٹریچر کا اچھا ذخیرہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ جو مین اسٹریم کی جو تحریک تھی وہ سرخ ادب تحریک تھی. اچھا، اب دوسری بات جو ایک بہت تیزی سے وقت نکل گیا وہ یہ کرنا تھی کہ شاعری کے علاوہ بھی مذہبی ادب میں بہت کچھ ہے. مثال کے طور پہ جو نثر ہے وہ بھی ادب کا حصہ ہے، تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں. یعنی کہ فرض کریں کہ جو پہلا ناول جو لکھا گیا ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، مرات العروس، وہ پورا ایک مذہبی لٹریچر ہے. یعنی کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس ناول میں آپ کو کیا کچھ نہیں ملے گا جو اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے، یا اس میں حضور کے بارے میں جو جملات لکھے گئے ہیں جو ان کی تصنیف ہے ان میں، یا اقبال نے جو نثر لکھی ہے، یا حفیظ میرٹھی نے جو لکھا ہے، یا سر سید احمد خان نے جو لکھا ہے. الطاف حسین حالی کی شاعری الگ اور نثر الگ. ٹھیک ہے جناب. عبد الحلیم شرر کے جو ناولز ہوتے تھے ان کے، ٹھیک ہے، مولوی ذکا اللہ کے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگر آپ بڑے ناموں میں چلے جائیں تو پھر مولانا آزاد نے بہت زیادہ مذہبی لٹریچر تخلیق کیا، شبلی نعمانی نے بہت کیا، سلیمان ندوی نے بہت کیا. اب دیکھیں ادبیات کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ تراجم پر مبنی ہوتا ہے. یعنی کہ فرض کریں قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے اردو میں وہ بھی ادب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لٹریچر کہلاتا ہے. جب آپ کسی لٹریچر کو دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بھی لٹریچر ہوتا ہے. تو زیادہ تر تو ہمارے سلیمان ندوی صاحب نے تراجم بہت خوبصورت کی ہے اور بہت جامع. مولانا مودودی، عبد الماجد دریا آبادی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ لٹریچر لکھا کہ جو مذہبی لٹریچر تھا، اس میں بہت سا حصہ نعتیہ تھا، شعر میں نہیں تھا لیکن نثر میں تھا. ٹھیک ہے، نعتیہ تھا، اور بہت سا حصہ حمدیہ تھا، بہت سا حصہ اسلام کے دوسرے پہلوؤں میں، لیکن وہ سارا ادب کی صف میں موجود ہے. اب آخر میں بس میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کو ایک نثر کا دیتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شاعری میں تو ہم نعت دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو بھائی اگر رسول کا ذکر ہے تو نعتیہ کلام ہے وہ گائے جانے کو، لیکن نثر میں آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ نعتیہ نثر کیسی ہوتی ہے تو پھر آپ وہ افسانہ لیں کرنل احمد خان کا، محمد احمد خان کا، باسودے کی مریم. اگر آپ وہ ڈھونڈ کے افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، بلکہ یوٹیوب پہ موجود بھی ہے پڑھت میں، تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جذبات جو ایک خاتون کا اس میں تذکرہ ہے پلاٹ میں، اس افسانے میں، کہ جو جس کے لیے ایک زندگی جو باسودے میں رہتی ہے اور اس کا ایک شہر باسودہ ہے اور دنیا میں اس کے لیے جو دوسرا شہر ہے وہ مکہ مدینہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر جانا چاہتی ہے اور پورا جو اس کا پلاٹ ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے کہ وہ کیسے پیسے جمع کر کے وہاں جانا چاہتی ہے. اور ایسی کہانی ایک نہیں ہے، اردو ادب میں انیک کہانیاں موجود ہیں جو آپ کو ملے گی. تو رسول کی محبت میں جہاں اشعار بہت زیادہ کہے گئے وہاں افسانے بھی، ناول بھی، کہانیاں بھی اتنی تعداد میں لکھی گئیں اور بلکہ چھپتی رہیں.
پہلے جب ڈائجسٹوں کا دور ہوتا تھا تو بہت زیادہ چھپتی تھی، اس کے باقاعدہ لکھنے والے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ ڈائجسٹوں کا دور نہیں ہے تو اب بلاگز کا دور ہے، تو بہت سارے بلاگز لکھے جاتے ہیں. اگلے وقتوں میں جب کتابوں کا دور تھا تو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس موضوع. تو اس طرح سے میں ایک دو جملوں پر کنکلیوڈ کر دوں اپنی گفتگو کو، کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ انسان کی زندگی میں ادب وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ایکسپریشن ہوتا ہے، اور ایکسپریشن سب سے زیادہ گہرا انسان کے اندرون سے آتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو پہلے میں باہر محسوس کروں، پھر وہ میرے اندر جذب ہوں، اور پھر اس کو دوبارہ میں ایکسپریس کروں. یہ ایک یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے، لیکن یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ ایکسپریشن مضبوط ہوتا ہے جو انسان کے اندر جنم لیتا ہے. مثال کے طور پہ جو حب خدا ہے، جو حب رسول ہے، وہ آپ کی سرشت میں ہے. انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ان سے محبت کرے. اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، جن کو نہیں پتہ چلا ان کو کبھی نہ کبھی تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ روز موعود پر ہے. تو اب اگر جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک سمندر ہے عقیدت کا، محبت کا، جو ٹھاٹے مار رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے ایکسپریشن میں، وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپریشن جو انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے، اس کے اثر میں جو ادب لکھا جاتا ہے، وہ ہمیں عالمی ادب کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط ادب وہی ہے. تو یہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. جناب بہت ہی جامع آپ نے اور اچھا تعارف کرایا. ہمارے اگلے جو گیسٹ ہیں ابھی پانچ منٹ ہیں ان کے ٹاک میں، تو اگر ان 5 منٹوں میں کوئی سوال ہو یا آپ کچھ مزید کہنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. حجاز، ہاں جی، کوئی شعر، کوئی آپ کے ذہن میں نعتیہ شعر اگر شیئر کرنا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے. نعتیہ اشعار تو ذہن میں فارسی والے سے میں دیکھ لیتا ہوں. اس وقت تک کوئی سوال کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے جب جی تک جی، میں سوال تو کوئی مزید. جو ایکسپریشنزم ہے کہ تعریف جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کو کیسے لگتا ہے کہ وہ 21st سینچری میں اور اگلے فیوچر میں جنریشنز کس طرح کیری کر سکتی ہیں؟ would it be ان کا کیا پرزمپشن ہے؟ would it be in the form of غزل، یا وہ دیکھتے ہیں کہ ایوالو ہو رہی ہے یا لیک کر رہی ہے؟ how will this evolve? this appreciation for the prophet will evolve in the 21st century. یہ بات کچھ گونج گئی ہے. صاحب اگر آپ دوبارہ بتا دیں سوال. ہاں یہ تھوڑی، کیونکہ مائک ذرا اور طرح کا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلی اب جو یہ نئی صدی ہے، اس میں اس کے اسلوب یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا فرق ہوگا یا کیا ہونا چاہیے فرق؟ اگر ہو جائے فرق تو کیا وہ غلط ہوگا؟ اگر ہاں، بڑا یہ نوجوان ہے تو ان کا سوال اسی نوعیت کا ہے کہ اگر نئی نسل فرق طریقے سے مداح کرے تو کیا وہ غلط ہوگا آج کے حساب سے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو انسان کا ایکسپریشن ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو ایسے ہی ایکسپریس کر دے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، وہ چاہے تو اس طرح کسی شعر میں ایکسپریس کر دے کہ میں بھوکا ہوں، وہ چاہے تو اس کی پینٹنگ بنا کے ایکسپریس کر دے. لیکن آپ کے جو خیالات ہیں، جب وہ آپ یہ طے کریں گے کہ اس کو کسی فارم آف آرٹ میں ایکسپریس کرنا ہے، تو پھر آپ طے کریں گے کہ اب مجھے اس کی مصوری کرنی ہے، یا مجھے اس کی شاعری کرنی ہے، یا اس کا میوزک بنانا ہے، یا مثال کے طور پہ مجسمہ بنانا ہے، یا کون سے آرٹ میں اس کو ایکسپریس کروں. پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ فرض کرنا آپ کو شعر میں اس کو ایکسپریس کرنا ہے، تو وہ شعر کے تمام تر جو لوازمات ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آرٹ کا تقاضا یہی ہے. فن اس وقت بنتا ہے جب اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر یہ جملہ کہوں مجھے رسول سے محبت ہے، تو یہ ایکسپریشن تو ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ بہت خوب ہے، لیکن یہ فن نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو اگر میں کسی فن کا لباس پہنانا چاہوں تو اس فن کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. محبت کے تقاضے تو پورے ہونے چاہیے، اظہار کے تقاضے تو پورے ہونے چاہیے، اور ساتھ میں اس فن کے تقاضے جو ہیں. اب جو شاعری کا مثال کے طور پہ فن ہے، جو نعت گوئی کا جو فن ہے، اس کے تقاضے وہی غزل کا فارم ہے، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا. تو اب تک تو یہی ہے. اب اگر اس صدی کے درمیان
یا ہمارے بعد تبدیل ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اب تک جو فارم ہے شاعری میں نعت کہنے کا وہ غزل کا فارم ہے۔ Can I have a question, please? جی 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 ابھی تک ہم ذکر کر رہے ہیں نعتیہ شاعری ہے کہ جو ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی پاک سے، یا جو لوگ محبت کرتے ہیں نبی پاک سے، پر اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے ایون جلسے جلوسوں میں بھی۔ پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ان کے احکامات تھے نا، ان کو ہم نے بہت زیادہ پیچھے کر دیا ہے ان کی محبت کے آگے۔ تو بجائے یہ کہ محبت کو ہم ایک لیول دیتے کہ بھئی اتنی اس کی جگہ ہونی چاہیے، اور باقی جو ان کے احکامات ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری لائف گزارنے کا، وہ ان کو بھی اتنا ہی توجہ دی جائے اور اتنا ہی تشہیر کی جائے جتنی محبت کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں، I mean maybe I can be wrong, I'm not a scholar, I'm a very ordinary housewife, but this question comes to me because it hurts me a lot because ان کے جو احکامات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی کو پورے گزارنے کے لیے۔ مکمل ہی دین تب ہوتا ہے جب ان کے احکامات کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ تو محبت اپنی جگہ، بٹ جو پریکٹیکلی لائف گزارنے کا طریقہ کار وہ آپ بتائیے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ دیکھیں میں آپ کو اپنے جو میرا ڈومین ہے اس میں رہتے ہوئے اس بات کا جواب دوں گا، کیونکہ بہت ساری جو بات ہے وہ میرے ڈومین سے باہر ہے اس سوال کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں منطقی طور پر یہ حکم وہ لگائے گا جو فیصلہ کرے گا۔ اگر مثال دیتا ہوں میں آپ کو، فرض کریں کہ ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں کسی کا قتل کر دیتی ہے، تو وہ خود احتسابی نہیں کرے گی نا، وہ جب اس کے جذبات وابستہ ہیں اس میں، ٹھیک ہے، میں شاید مثال کہیں اور چلی گئی، پہلے اب تو یہی ذہن میں آئی تو یہی صحیح، لیکن مثال دے رہا ہوں، یہ وہ خود یہ طے نہیں کرتا۔ وہ جو دیوانہ ہوتا ہے نا، جس میں ہم کہتے ہیں محبت میں دیوانہ ہو، کسی بھی طرح دیوانہ ہو، وہ خود احتسابی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ میری محبت کس لمٹ پر رہنی چاہیے، کہاں اس کا آغاز ہے کہاں انجام ہے، یہ تو وہ جو عدالت لگائے گا یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کرنا تھا، اب یہ آپ نے کیا۔ لیکن وہ خود آدمی جو محبت میں دیوانہ ہوتا ہے وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ اس کو اپنی محبت کو کس حد تک محدود رکھنا ہے یا کہاں لے جانا ہے۔ اور محبت چیز ہی ایسی ہے، عقیدت چیز ہی ایسی ہے کہ جو آدمی جتنا اس کا یعنی روادار ہوتا جاتا ہے وہ اس کو اور گھیرے جاتی ہے۔ تو رسول کی محبت نہ بھی اگر کہیں، دنیا کی محبت کہہ لیں، تو لوگ ڈوبے چلے جاتے ہیں اور ڈوبے چلے جاتے ہیں، اور وہ خود تو طے نہیں کرتے، جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو وہ یہ طے کرتا ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو فتویٰ لگانے کا کام ہے یہ جنہوں نے طے کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے۔ میں اپنے لیے کیسے طے کر سکتا ہوں کہ میں اپنی محبت کو کس حد تک محدود رکھوں گا؟ پھر تو وہ محبت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں طے کر لوں کہ مجھے اسے کہاں محدود کرنا ہے۔ تو عقیدت اور محبت اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دشمنی بھی اسی طرح ہے، نفرت بھی اسی طرح ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ طے نہیں کر پاتا۔ اب جہاں رہ گئی بات احکام کی، تو احکام کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ایک جو طریقہ عمل دیا گیا ہے اس پر چلنا تو چاہیے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہیں تصادم نہیں رکھتا۔ یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ عاشق رسول ہوں اور بہت زیادہ احکام کے پابند ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ احکام کے پابند ہوں اور بالکل عاشق رسول نہ ہوں، اور بالکل آپ سرے سے جو ہے وہ احترام کا عنصر اور محبت کا عنصر آپ کے کلیجے میں نہ ہے، بس وہ ایک کسی نے آپ کو جو آخرت سے ڈرا دیا اس کے چکر میں آپ لگے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ عاشق رسول ہوں اور بالکل بھی احکام کے پابند نہ ہوں۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں کہ آمنے سامنے ہیں، یا ان کا جو ریلیشن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک بڑھے گی تو دوسری بھی بڑھے گی، یا دوسری بڑھے گی تو ایک کم ہو جائے گی۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ان کا ریشو نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اس پر گیس نہیں کرتے، بلکہ محبت تو انسانی جذبہ ہے، میں یہ کہوں گا ایسا جذبہ کہ جو خدا کے ساتھ ہو، رسول کے ساتھ ہو، مثال کے طور پر کسی قدرت کے ساتھ ہو، نیچر کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، کسی انسان کے ساتھ ہو۔ تو محبت وہ جذبہ ہے کہ جسے بڑھانے کا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ محبت کے، عقیدت کے بڑھنے سے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کی جو طریق ہے آپ چاہیں تو فالو کریں بھائی، آپ ٹھیک سے فالو کریں اور ٹھیک سے محبت بھی کریں اگر کر پاتے ہیں۔ جی
بس جی میرے کافی ہو گیا سوال. شکریہ ادا کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور آپ کا واقعی بہت شکریہ. یہ تو بہت بڑا موضوع ہے اور آج کل کے تناظر میں بھی جس طرح سے عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے اس پہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور شاید بنتا بھی ہے. اور مگر کئی لیکن چیزوں پہ تناظر کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری طے نہیں کر سکتے. مطلب میرا اس پہ اسٹینڈ یہ ہے کہ آپ یہ اپنے لیے نہیں طے کر سکتے کہ میں ایک محبت کی جو لائن ہے وہ کہاں ہے. کیونکہ یہ جو لوگ محبت کی آڑ میں بہت کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی بات الگ ہے. وہ جو واقعی یعنی اپنے بارے میں تو انسان طے کر سکتا ہے نا کہ کتنی محبت ہے اسے. چلیے یہ بحث ہے, یہ ڈسکشن ہے. میرا خیال ہے ابھی یہ پورا تشنگی رہ گئی ہے کیونکہ میرے دل میں بھی کافی اس کے بارے میں سوال ہیں. تو یہ ہم رکھیں گے ایک نشست انشاءاللہ. تو اب کیونکہ وقت ہو گیا ہے, امریکہ سے ہمیں ہمارے دوست نے جوائن کر لیا ہے اور آپ بھی چاہیں تو آن لائن بھی رہ سکتے ہیں یا میں کچھ دیر جب تک ہے وقت میرے پاس میں سنوں گا. ہاں آپ کو اچھا لگے گا. ان کے جو اسلوب ہے نا کافی خوبصورت ہے ویسٹ افریقہ کا. جی ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. I'd like to now welcome our next guest. اگر ان کی اسکرین بڑی کر دیں. I hope you can hear us. I think you're muted. Yes, assalamu alaikum. I can hear you very well. Thank you. Waalaikum assalam. I would like to express my gratitude that you could take out this time, and I would like to introduce our next guest, Dr. Oludamini Ogunnaike, who's assistant professor of African religious thought and democracy at Virginia University. He has a PhD in African studies and the study of religion from Harvard University. His research examines the philosophical and artistic dimensions of post-colonial, colonial, and pre-colonial Islamic and indigenous religious traditions of West and North Africa, especially Sufism and Ifa. He is also completing work on 2 books. One is Deep Knowledge, Ways of Knowing in Sufism and Ifa, 2 West African intellectual traditions. And the second is, which is our topic for today, Poetry in Praise of Prophetic Perfection, West African Mehdi poetry and its precedents. So this is just a brief introduction, and really it's an honor to have you today in our program, Dr. Ogunnaike. Thank you so much for that kind introduction, and thank you so much for the invitation. It's a great pleasure to join you in this blessed month and this blessed gathering to celebrate the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I'm going to try to share my screen now to begin the presentation on West African Mehdi poetry. All right, can everyone see the screen? Yes, آپ لوگ آگے بھی بیٹھ سکتے ہو. Okay. So a bit of background about Islam in West Africa. It's unique for a couple of reasons. Islam first entered the region of West Africa, we think around the 2nd century Hijri, 9th century AD. So it's been there for a very, very long time. But in the present day, what's unique about West Africa, or one of the things that's unique about Islam in West Africa, is that Sufism is more popular in West Africa than any other part of the world. In 2014, the Pew Charitable Trust did a study of Muslims around the world, and there were some issues with their methodology, but generally they found that 92% of Muslims in Senegal claim to belong to a Sufi order. In Chad, it's 55%. Nigeria and Ghana, it's 37%. And these are not small countries. Nigeria has over 200 million people, about half of them are Muslim. So there are a lot of Sufis in West Africa. And this is largely due to the efforts of a few shuyukh, mostly of the Tijaniya and the Qadariya order,
in the pre-colonial period and the late colonial period. Probably foremost amongst them, and in terms of the spread of Sufism in the region, is Sheikh Ibrahim Niass, who's a Tijani Sheikh originally from Senegal, who spread the Tijani order all throughout West Africa and even around the world. Sheikh Amadou Bamba, also from Senegal, was responsible for the spread of Sufism within Senegal, as was Haj Malik Sy, a very prominent Tijani Sheikh. Haj Umar Futi Tall was also originally from Senegal and established what's known as the Tukulor Empire. He was also a Tijani Sheikh, spread the Tijaniya throughout the entire region of West Africa. He went on Hajj and came back and formed this very large polity, a little smaller than the lower 48 states of the US, all throughout West Africa. The Sokoto Caliphate, which was the largest pre-colonial state in West Africa, was also founded by Qadiri Sufis, Usman Dan Fodio, and Sufism was spread there, particularly through the efforts of his daughter, Nana Asma'u, who was a sheikha in her own right and wrote lots of poetry disseminating Sufism amongst women throughout, and men as well too, throughout the region. And before them, Usman Dan Fodio was a correspondent and student of the great Qadiri Saharan Sheikh Mukhtar al-Kunti. It's a long history of, this is just the recent history, but there's a long history of Sufism in the region. And a lot of things that contemporarily we would call Sufism, but that people themselves there don't call Sufism. Okay. So this is, I want to play for you just some examples. I know you've seen some clips of West Africa, but what is it like to live in a society where 92% of the people belong to a Sufi order, and most of these Sufi shuyukh write lots of poetry? One of the consequences of that is that social spaces are filled, the kind of soundscape is dominated by poetry, by Sufi poetry, typically Arabic poetry in praise of the Prophet, Mehdi poetry, which is what we're going to speak about today. So I'll just play you a few examples of that and then get into that, just so you can hear what it's like to live in West Africa. Yakada wudi gara na festival di kamora turu shido kamora ka festival da idan we goidiyo na lafiya ikoi kai na lafiya hay na dugi wuri shi guri je koyar da sai gurni be wuri shi koyar da sai kuma je ye koyar da wannan majere ne. So that was Jene in Mali. This is in Senegal. So what's amazing about this video is there's a man selling shoes on the street, and he and this man up on the roof are trading verses of this well-known poem in Arabic in praise of the Prophet. This is not an uncommon occurrence in Senegal, at least. This is Nigeria, and this is again a kind of muasharat. People are trading verses back and forth. ثم سلامه يزول عذابا انا من كذواله لكل نبي اسمه وامانه ووجه جميل ليلتك وبتانه محمد ومنكم وما انصاف الا ديانه محمد خير العالمين وكان تخصصهم بالخلد في المدائن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمادة هذا الكون تدري محمد خزر الجبر ولا عجاب من بعد عرفه محمد لم يعرفه غير إلهه يديك جميل كون أنعم لكونه محمد رسول الله أعفي رسولي من بلغا شبيه شبهه الفاظ هذه كيكتي زوجي يبدأ تسوء النبي الله بيكوناش الله أكبر أعفي رسولي من بلغا أيشمي شبه حرام 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 عليك النار كلب أحبه رسول كريم فأفاك تربه وإنت الأغوالي كيامته بقواسمي فنيمي لكم مناظ ومن قد استقبل مصطفى من مصطفى وصفا قد استقبل مصطفى من مصطفى وصفا ذا المصطفى
يصل قربه قد تم صورته وتم معناه قد اصطفى المصطفى. All right. So there are many, many more examples of this in every country in West Africa, Mali, Mauritania, Senegal. These poems are recited at naming ceremonies. They're recited every Thursday night, every Friday, sometimes every night in some circles. People recite them for fun. People recite them for devotional purposes. They form a really integral part of Muslim life in West Africa. But despite the kind of ubiquity of this poetry, it's been largely ignored, at least in Europhone scholarship. And I think there are a couple of reasons for that. One is this colonial myth of Islam noir, which is the idea that African Islam is somehow different from all other forms of Islam. And in Rudolf Ware, my colleague's formulation, this Islam noir is described as Arab culture plus Islam equals Islam, but African culture plus Islam equals some kind of strange syncretic thing, and which is completely not the case. So there are these colonial categories that separate Africa and Islam as if they're separate and things. When that's not the case. The first hijra was to Habasha, was to Abyssinia. Islam is older in East Africa than it is in many parts of the Arabian Peninsula. And Islam is just as old in many parts of West Africa as it is in many parts of the Middle East. Moreover, when determining relationships amongst Muslim communities, what really matters is isnad, the chain of transmission, not race or geography. But because of the way in which academic disciplines have been set up based on these kind of colonial and racial categories, they treat sub-Saharan or Black Islam as its own separate thing, as being somehow separate from quote unquote real Islam of North Africa and the Middle East. And I'm sure you in South Asia have some experience with these problems. So because of this, many people who focus on Africa until very recently didn't have specialization, especially in sub-Saharan Africa, didn't have specialization in Arabic, didn't appreciate Arabic literature and the connections between West Africa and other parts of the Muslim world. Conversely, most people who focus on Islamic studies or Arabic literature didn't look at West Africa as an important place of Arabic literary production. Similarly, they didn't look at places like South Asia, Southeast Asia as well, and there's amazing Arabic literature coming out of those regions as well too. And those people who do look at African literature tend to only look at Europhone literature produced in English and French. But there's a lot of incredible literature, particularly Islamic literature, being produced in Arabic and other African languages. Another reason why this kind of literature has been understudied is this kind of divide or seeming opposition between the categories of devotional literature and things that are literary and intellectual. And even myself, astaghfirullah, when I first started reading this kind of poetry or hearing it, I said, okay, I get it. The Prophet is so great and you love him so much, Allahu Islam, that's wonderful. But is there anything of real intellectual substance here? Or is it just, I love you so much, you're so great, God made you the best, and so on and so forth. But when I actually started to, and when I grew up, and when I actually started to read these poems in depth, I found actually some of the most creative, deep, and actually direct doctrines of Marifa, of Sufi cosmology, of epistemology, are contained in this poetry. So the devotional is not the opposite of the literary and the intellectual. And in this genre, they go completely together. There's no separation of them. Another issue in appreciating this poetry is the kind of modern notion of literary originality. So a lot of this poetry reuses a lot of the same tropes and images that you'll find in Sufi poetry going back to, let's say, Mamluk Egypt, Ibn Farid, and Arabic Sufi poetry like that. What makes a good poem in this tradition isn't necessarily one that's individualistic or innovative or new, but rather one that uses the repertoire of stock images, tropes, in a creative and surprising way. Much as you have in, let's say, classical Arab music or classical Hindustani or Carnatic music, where you have the rags or you have the maqams, people aren't trying to invent a new maqam. You have the systems, the melodies that work very well, and what makes a good composition is combining those in interesting ways. And so because of, in modern literature, there's a strong emphasis on kind of individual originality, whereas originality and creativity work differently in this tradition.
So that's been another obstacle to appreciating this tradition. Also, there's no real popular Western analogy I could think of for this tradition of praise poetry. And several people have noticed that it's very difficult to translate panegyric poetry in a kind of modern Western context. It's something maybe you could think of like a biopic, like a movie about Abraham Lincoln, or a campaign commercial for a politician, maybe hymns, but none of them quite capture what's going on in this panegyric poetry. But anyway, despite this academic neglect, this Arabic madih poetry remains the most popular form of poetry in West Africa, perhaps even the most popular form of literature in both performance and study. So we're going to try to explore and understand why that's the case. Why is this form of literature so popular? But Sheikh Ahmadu Bamba, one of the greatest poets of this tradition, gives us a warning. He says, whoever approaches the poetry of the saints by grammar and prosody alone will face grave mistakes. So in order to understand these poems, in the words of Goethe, we have to go into the poet's world and understand West African Sufi poetry and the world from which it comes. So in West African Sufism, poetry is a major part of the spiritual path. It's not necessary, but most people I know who are involved in West African Sufism spend a lot of their time reciting this poetry in praise of the Prophet. Why is this the case? This poetry functions like almost everything else Islamic as a kind of echo of the Quran. But poetry being verbal, being recited, is a particularly close echo of the Quran. So we can even take, it's kind of a daring saying, but we can even take the Prophet saying that nothing remains a prophecy but the true dream, and apply that to poetry and say nothing remains a revelation but true poetry. And so the many sayings in the Sufi tradition of things about Ibn Atallah's hikam, they said if it were allowed to recite anything other than the Quran in prayer, it would be Ibn Atallah's hikam. And the West African shuyukh and their disciples say many things about the Sufi poetry of the region as well too. Sheikh Ahmadu Bamba said, the best speech after the Quran and the Hadith is my poetry in praise of the Prophet. And so it's really given a kind of exalted status as an echo of the Quran. It's important in spiritual cultivation or in the spiritual path in its composition. So Sheikh Ahmadu Bamba said, in one of his poems, I traversed the path of the people the moment I began to write his praises. That is, the act of writing praises of the Prophet was the beginning or launched his spiritual journey. Sheikh Ibrahim Niasse was one of the most prolific and probably the most popular poet in the region today. Has several verses in which he says, my praises are my weapons, my praises of the Prophet are my weird, they're my sword amidst my enemies. There's so many different things. So the actual act of composition is understood as a kind of steed on the spiritual path. So composing a poem is a devotional act. And the poets, although they're fluent and sometimes write poetry in other West African languages like Wolof and Hausa and Fulani and Yoruba, they typically write praises of the Prophet in Arabic. And Sheikh Ahmadu Bamba explained this is because I want to praise the Prophet in his own language. And the function of this poetry in composition and as well in listening is, this is the title of several poems and collections of poems in the region, Taysir al-Wusul ila Hadrat al-Rasul, facilitating union or arrival at the presence of the messenger. That's what this poetry is all about. And the composition of the poetry, if any of you have ever composed a poem about anyone or anything, you know it requires intense focus on the object of the poem, and usually, especially if it's praise poetry, engenders a great deal of love. So both comes out of love and increases love for the one whom you're composing a poem about. This is why composition is such an important part of the spiritual path for West African Sufis and really Sufis everywhere. Recitation is also very important. Many of these West African shuyukh and poets have said things like, I've put things in my poetry that I haven't put anywhere else. Sheikh Ibrahim Niasse said, my praises of him are my traces. They're my legacy. They're the things that I've left behind. Anyone who wants to truly know me and my state should look at my poems. So there's understood to be a presence of the poet, of the poet's realization and spiritual knowledge, and the one being praised, and the Prophet in the poetry. So people will carry, just as people sometimes carry around copies of the Quran, or copies of Qadiyat Shifa,
or copies of the Burda, things that describe the Prophet for protection because they understood they have some of the barakah of the Prophet with them. The same is true in West Africa. People, when they go on journeys, will take a collection of these poems with them because they're believed to contain the barakah both of the poet and the one being praised in the poetry of the Prophet. And this has a lot to do with the idea of lisan al-hal, the tongue of the state. So these poets who are, most of them, many of them considered to be realized spiritual masters, are in a particular hal. They capture that hal, that spiritual state in a poem. And then in listening to that poem, in reciting that poem, it can help put you into that same hal. Just as a musician, even contemporary musician like Adele or something, she breaks up with her boyfriend, she writes an album of heartbreak, and you listen to it and you start to cry too because you feel her hal. The same thing, it works the same way with this kind of poetry. And the way in which this works is a kind of what in a hadith is termed illicit magic, sihrun halal, or the alchemy of poetry. It's a kind of magic combination of rhythms and sounds and images that transforms the soul and transmutes it. And the formal beauty of the poetry is important to this as well too. The formal beauty of the poetry in its recitation leads to a kind of joy and inshirah and expansion. And like anything beautiful attracts love. And so it attracts the love of the listener, the love of the reciter, and increases your love for the one being described. And we know this is very important in the Islamic tradition in general, and Sufism in particular. There's a hadith, none of you believe until I am dearer to him than his father and his mother and all else in the world. So how do you attain this state in which the Prophet is dearer to you than everything else? Poetry is an important aid, a facilitation of attaining the state of true iman, of true love for the Prophet. And through its verses, through its abiyat, poetry trains you to read the ayat, not only of the Quran, because poetry is it's a synthetic form of speech in which in one verse you can say 10 things. And you can come back to the verse and read it over and over again and get new things out of it. And the Quran is the same way. Several traditions that speak about the different levels of meaning in the Quran. But it not only trains you to read the Quran, the ayat of the Quran, it trains you to read the ayat in the world and the ayat in your soul. It trains you to read things symbolically and to understand the connections between various things. Ibn Arabi has many interesting things to say about poetry means shi'r, which also is related to the root of the word, which means hair. And so he describes these raqa'iq, these subtle connections that connect everything in the cosmos, everything in creation, as kind of thin threads of hair. And poetry traces out like strands of hair, connecting everything in the cosmos. And so the metaphors and the images of poetry reveal these subtle connections between everything in the cosmos and our soul and the Quran and everything. And so these are some of the reasons, the kind of cosmology or the poetics which the Sufi poets are operating in. And this, I think, explains why it's so important in spiritual cultivation in Sufism in West Africa and beyond West Africa as well too. So as I mentioned before, this idea of everything in the world being connected, this is a common theme in West African Sufi poetry and literature, but you also find elsewhere, is that the world is a poem. And so the world as a poem. So Ibn Arabi, if you take the Quranic and the image in the Hadith of the world as being God's speech. God created the world through speech. He said through it, kun fayakun, be and it is. Well, what is poetry but ordered speech? So poetry is ordered speech. Because the world is ordered, God created the world biqadirin, in order. Then all of the world, as Ibn Arabi says, is endowed with rhythm and fastened by rhyme on the straight path. So the whole world is a poem. And so in a certain sense, the act of composing poetry or reciting poetry is in a certain sense imitating or echoing the cosmic act of creation. Now this creation is often described as an arc of descent and an arc of ascent, from the haq, from the real, to khalq, to creation, and then back. And this happens cosmologically. The whole cosmos comes into existence and then returns to God. This also happens individually. We are created, we come into being in our bodies, we live, we die, we go back to God. This also can happen spiritually, in which we come from God, and then we try to die before we die. We try to take the voluntary return to God, to return to God before we are returned to God through spiritual practice. And that's another arc of creation and return.
And in one of the more esoteric doctrines of Sufism in the region and elsewhere, this also happens instantaneously. Everything is created and returned to God at every moment, kind of like an image on a screen. Everything is continuously manifesting from the divine presence and returning to it at every instant. And so poetry, the composition and recitation of poetry is understood to help in this ascent to God. In imitating the act of descent, it helps in the ascent. So Sheikh Ibrahim Niasse has a verse, all of the affairs of creation are from that mighty affair, meaning God or the prophetic reality. So my eye and my chest and my paper and my tongue and my pens and my ink, all of me is in service of his remembrance. By the remembrance of the messenger of God, I am exalted and elevated, and I return to God. And you even see this in the structure of a lot of these poems. There's a technique called Rad al-Ajuz al-Asad, in which the poem comes full circle. The beginning hemistitch of the poem is repeated and the last hemistitch of the poem. And so the poem kind of forms a circle, joining things together. All right. Now, so for poets who are trying to then set out to praise the Prophet, a common theme uniting almost all of these poets is the impossibility of praise. They're trying to praise the Prophet, and many of the poets say, how could I possibly do this? And this occurs in a hadith in which the Prophet is saying this about God. He says, God, we cannot account your praises. You are as you have praised yourself. And this is a recurring theme of Sufi poets who say the same thing about the Prophet himself. Ibn al-Farid famously writes, in the art of describing his beauty, time itself expires, and there still remains in him what has not been described. Busiri in his Burda says, the virtues of the messenger of God have no limit, so they cannot be expressed by human speech. And how in this world can his reality be comprehended by a people sleeping, distracted by their dreams? So this theme of impossibility of praise is probably most eloquently summed up in a poem by Ibn Juzay. He says, I hope to praise the chosen one, but was turned back by my incapacity from attaining those feats, even if I had the compass of the sea and its overflowing, even if I had the counting of the grains of sand and the stars, even if all my limbs became tongues, even then they would only reach some of what is desired in praising him. Even if all the worlds wrote his praise, they would not reach even some of what is required. So I abstained from it out of awe and courtesy and fear in the tremendous difficulty of that exalted task. Perhaps there is eloquence in silence and perhaps cause for reproach in speaking. So this is an interesting paradox. He's praising the Prophet by saying how impossible it is to praise the Prophet. And he's saying, so I didn't even try while he's trying to do it. It's a kind of apophatic speech. In one of his most popular poems, Sheikh Ibrahim Niasse repeats the same sentiments. How can I praise him for whom Jibril, the trusted spirit, was a servant throughout all the nights? How can I praise him when the entire cosmos is but a ray of his brilliance? And that's the beauty of man. How can I praise him when the seas and the rain are but a speck of his generosity? How can I praise him when all knowledge is but a drop from his tremendous river? How can I praise him when God himself has extolled him, bestowing everything upon him in totality? How can I praise Muhammad when he is the spirit of praise, and the strongest of his praisers are exhausted? How if you incapacitated all and extinguished all thoughts? O you who diminishes all else, how without rushing in as an interloper amongst the crowds of praisers seeking gifts, but stand and rush and beg for the help of the Lord, a king, how great is the help of the possessor of majesty. By the little we have offered you of praise, and much is little compared to you, we are exhausted. This is no wonder, since before me the best of the eulogizers languished in this field. The eloquent praised you, and the tongues all fell short of a tenth of your beauty. From the eloquence of Ka'b, that's Ka'b ibn Zuhair, and Hassan ibn Thabit, to Imam Busiri, the favorite, is all of the things they offered is but spittle coughed up out of longing, not worthy of your praise in the least, nor is that of the masters of rhetoric, and the weakness of my addition is like that of the eloquent. But your praise has not ceased, nay, it will never cease, nay, speech itself would cease without attaining this excellency. Please accept, O my beloved, with all acceptance, the contrived poetry of a useless man. So this impossibility of praise is a common theme. So what do? The poets say, I can't be silent, I'm overwhelmed with love for the most beautiful of all creation. I can't remain silent, but I can't speak because nothing I say can ever measure up to him. So there's this kind of paradox. And poetry presents itself as precisely as a kind of speech that can handle this paradox. If you're caught between silence and speech, poetry can serve as a barzakh between silence and speech.
So barzakh is a liminal reality that both separates and unites two things. So sunset, sunrise are example of barzakhs between day and night. So poetry serves as a barzakh between silence and speech. It's a barzakh between music and prose. It's a barzakh between pure feeling and thought. It's a barzakh between adwaq, direct experience in Arabic, and awraq, writing, discursive description. Even the structure of poetry itself participates in this barzakh equality. All poetry, all classical Islamic poetry is in strict meter and has rhythm. Rhythm is a barzakh between eternity and stillness and motion. All classical Islamic poetry is a rhyme. Rhyme itself is a barzakh between one sound and many sounds. And this is particularly suited to praising the Prophet, who is described as being a barzakh, or the barzakh, between being and nothingness, just as humanity itself is seen as a barzakh between the worlds of spirit and the worlds of body. So poetry with its barzakhi quality has the ability to handle this paradox, to speak in a way that's paradoxical and ambiguous, in a way that straight prose is harder for it to do. And so Ibn al-Farid explains this very beautifully. He says, in illusion, there's meaning not contained by plain expression. And as I mentioned before, the form of the poetry is very important here as well, too. It's a famous verse from his Khamriya. He says, the subtlety of vessels in reality comes from the meanings they contain, and these meanings are enhanced by the vessel's subtlety. So the form of the poetry and the meanings to which it alludes are not separate. They enhance each other. And all of this, according to the Sufi poets, is due, the way in which you can achieve this impossible act of praising the Prophet is only due to the barakah of the Prophet. So Sheikh Yadali, 18th century Mauritanian Sheikh, famous poet, said, I, in order to praise the best of servants, can only help for help from his greatness. So the way in which you achieve this impossible task of praising the Prophet is through the barzakhi speech of poetry, through the barakah and help of the Prophet himself. So the most favored form used in West Africa is the Arabic qasida. And the qasida is a very old pre-Islamic literary genre and structure. And it's changed a lot in West Africa. It's often shortened and the structure has changed a bit. But generally, something of the general structure remains. And the basic structure, there's a kind of tripartite structure. It begins with a nasib, which is an amatory prelude. Usually the poet is sitting at the traces of the beloved's campsite, the atlal, lamenting separation from the beloved, describing the landscape around the campsite. And this description of the landscape is very evocative and kind of reflects the inner landscape and feelings of the poet. And so what happens is in poetry, Sufi poetry in praise of the Prophet, the atlal become Medina and the environs around Medina. So, and this feelings of separation are feelings of spiritual separation. So the beginning of the Sufi journey. Then the next part of the poem is called the Rahil, which is a desert journey in which the poet travels across the desert, fights battles, faces foes, faces hunger, cold, all kinds of hardships. And in Sufi Madih poetry, this generally, the poet will describe going through various spiritual stations or different trials they faced along on their spiritual path. And this corresponds to the level of the tariqah, the path towards God. Then the final part of a qasida traditionally is a section of madih, of praise of the patron, of the beloved, usually a request, making a request for a gift of the patron, a request for union with the beloved. And in a lot of the Sufi madih poetry, this is praise of the Prophet, requesting union, intimacy with him, salvation, and describes the state of union, fanafi rasul, annihilation in the presence of the messenger. And this corresponds to the station of haqiqah, the kind of end of the spiritual path. So we have clear examples of this in the Burda of Imam Busiri, with which I'm sure many of your listeners are familiar. It starts out, Amin tadakuri jirani bidi salami, mazajta dam anjara min muqlatin bidami. Is it from remembering the neighbors at Bul Salam, which is an area in Medina, that you mix tears with blood? Or is it from the winds blowing from Kadima, or did lightning flash in the valley of Idam? These are all parts of the landscape in Medina, and it's
describing this intense love and longing. Now, this also happens in more contemporary settings. So Sheikh Ibrahim Niasse has a lovely qasida in which he takes Paris. He was returning from Medina to Senegal and stopped in Paris. And he takes Paris as the atla. So he says, oh, and the hotel he was in was over a discotheque. And so he says, oh, the lights and the castles and the things reminded me of the one whom I love back in Medina. And so he takes the setting of Paris as the atla, reminding him of his beloved. And he had a visionary encounter with the Prophet in Paris as well too. And then the Rahil, the desert journey, he's on a plane and he describes himself, he goes back and forth between him riding in a plane and then him flying through the different spiritual stations. And then in the Mehdi, he describes, he said, I'll never forget the days of union when I sat in the Rauda, when I sat next to my beloved. Oh, how wonderful. I'll never leave that place. Even if I go somewhere else, I'll never leave that presence. So the structure still structures a lot of present day qasidas in which you take a physical journey and it's through the process of poetic metaphor and ambiguity combined with the spiritual journey in all kinds of surprising and wonderful symbolic ways. Now, Madih poetry also is what one scholar of the genre has called a double portrait. So the panegyric is both a portrait of the patron as well as the poet's own self-portrait in the same, a kind of double portrait. Portraiture is a representation, and portraits express an intended relationship between the portrait image and the human original, mediated by the portraitist. So when one is doing a portrait, whether it's verbal or visual, you are creating a representation of the object of the portraiture, but in doing so, you're also inscribing yourself into the portrait. And this is seen as particularly felicitous for these Sufi poets who are seeking union with the Prophet, who are seeking annihilation with the Prophet. So the qasida is both the qasida of praise, the panegyric qasida is both a portrait of the Prophet and a self-portrait of the author. So it's this kind of double portrait that mirrors or echoes the union with the reality of the Prophet that the poets are seeking. There's some images depicting this. This is an image of Sheikh Ahmadou Bamba, but all of him is poetry. Yeah. Okay, Sheikh Ibrahim Niasse says this explicitly in one verse. He said, if they were to depict me in reality, they wouldn't see anyone save that beloved in whom we are delighting. Right, so he says, so my reality is the same as the reality of the beloved. And so the depiction of Prophet ﷺ in the poetry also depicts that of the lover annihilated in him. All right. So now I'm going to briefly talk about the different ways in which praise poetry functions as a dua, supplicatory prayer, as a kind of hilya or talisman or icon, as a form of dhikr, invocation, as a mode of wujud, being or consciousness, and as an embodiment of the insan al-kamil, perfect human being. Well, one way I like to describe the way this praise poetry works is as a lullaby. So I spend almost all of my evenings now singing lullabies to my children, trying to, through the rhythms and rhymes and melodies, trying to change their state of consciousness and put them to sleep so I can go do the things I need to do, clean up the kitchen or something. And praise poetry works in a similar way through its rhymes, through its metaphors, through its allusions, through its melodies, through its rhythms. It tries to change the state of consciousness of the listeners, but instead of putting them to sleep, it tries to wake them up to the prophetic reality, potentially within themselves. Okay, so poetry, this praise poetry functions as a dua. Sheikh Yadali quotes a tradition of the Prophet, which I've been unable to locate elsewhere, but which says, anyone who composes praise of me, the Prophet saying this, even if it is just one verse, I will intercede for him on the Day of Judgment. So the composition of praise poetry is a dua, a request for intercession. There's several interesting eschatological hadiths about the Yawm al-Qiyamah, in which the Prophet is carrying the Liwa al-Hamd, the banner of praise, and praises God with praises that have never been heard before, never been uttered, no ear has heard, no tongue has uttered before. And as a result of these praises, is able to intercede for all creation. And so there's a close connection between praise and intercession in a lot of these hadith. There are also many hadith about dua.
that say things like, your dua is suspended between heaven and earth until you invoke prayers on the Prophet or until you praise the Prophet. And then that's their key, that's their easy pass to make it all the way through. So the praise poetry is very, very closely connected to dua. And I think Attar has a lovely verse which says this. He says, what generous love his wisdom here displays. His part is mercy, ours is endless praise. So our job is to praise, his part is to have mercy on us. And so in fact, many of these Madih poems are really just long versified du'as. Du'as asking for health, success, spiritual success and worldly success while praising the Prophet. So I'll play you a famous example from Sheikh Ahmadu Bamba that's popularly recited by his disciples. Some of them every morning they recite this poem. So that's just an example of one of those. Now, this poetry also functions as a kind of hilya. So hilya is a description of the appearance and character of the Prophet. And it's very important in the process of tahyil, of forming an image, an imaginal image of the Prophet, which is very important in a lot of devotional traditions. So there's a hadith sometimes cited that says, for him who sees my hilya after death, it is as if he has seen me himself, and who sees it longing for me, for him God will make hellfire prohibited, and he will not be resurrected naked at doomsday. And so the poetry itself then functions as this kind of hilya by tracing the outlines of the appearance and the character of the Prophet and provoking longing for him. It functions in this way as a kind of iconic talisman, devotional aid. So Sheikh Ibrahim Niasse wrote, he said, my writings, similarly of his poetry, said, my writings are joy to mankind, and whoever sees me or my writing will not be miserable even for a day. I have not said this without permission, and I keep a secret not divulged by other than me. And this, all of it is from love of the Lord of the messengers. Upon him be the blessings of God, and may his affair be elevated. So a lot of this poetry you'll see describes the appearance of the Prophet in great, great detail, his appearance and his character, as a means of helping to form this imaginal image of the Prophet in one's mind, and even to encounter the Prophet in dreams. Certain poems are recited. Shuyukh will give them to disciples to recite every day until they see the Prophet ﷺ in a dream. So this is the beginning of a famous poem by Sheikh Ibrahim Niasse, which I think kind of encapsulates what's going on here. Said, even if I can't meet the Prophet, I can at least remember him and imagine him. And this poetry is very crucial in this process of tahyil, of creating this imaginal image of the Prophet, which one can engage and encounter. Another poem of Sheikh Ibrahim Niasse's, it's very popular, is essentially a description from Tirmidhi Shama'il of the appearance and character of the Prophet put in qasida form. And it's very beautiful. I'll play it for you so you can get a sense. And this is one of the poems that sometimes people, shuyukh, assign to disciples in order to have a visionary encounter with the Prophet. ورقراق دم سعد الحي تاجهم تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجه سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال في خلقها يرجعون ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلفى المرافق أجمع ديار لمن هم الفؤاد بحبه وتنكر للقلب مرا ومرته ديار لهذا الخلق خلقا وخلقة
ديار لمن في خلق يوقي ويمنع وأكرمهم نفسا وصيرا ونيباتا وعلما وأدبا وألقى وأمشا فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تقلع وأظهر لوني الرجل عين دار بعين ما إن ضميلات ترتع. Okay, so it goes on describing all of the appearance of the Prophet that you'd find in the Shama'il, and very beautiful verses. So this poetry also functions as a form of dhikr. And generally in the Sufi tradition, and this is made explicit in West African writings, dhikr works based on the idea that the madhkur, the invoked, is present in the invocation, the dhikr. And the invocation unites the invoker, the dhakir, and the invoked. And this poetry functions as a form of dhikr, uniting the reciter, the poet, with the one invoked, with the Prophet. And this is in conformity with, following the verse, verily God and his angels invoke blessings upon the Prophet, or you who believe invoke blessings upon him. And several other places invoke blessings upon him abundantly. And the Hadith, it says that no one invokes blessings upon me, but God invokes 10 upon him. So in West African Sufism, I mean all Sufism in general, but in particular West African Sufism, the invocation of blessings upon the Prophet is, I could probably say, it's the central form of dhikr. The most popular of these prayers upon the Prophet in the region is the Salat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wal miqdar al-azim. This poem is this prayer upon the Prophet is ubiquitous. It's all over the place, and you find it all throughout the poetry of the region. You find a lot of poems rhyming in qaf, with this qaf sound, invoking a lot of the images from this, because this qaf sound is one of the most prominent in this prayer. And many of the, in fact, I should say most of these poems contain many verses that are simply alayhi salatullahi thumma salamuhu, upon him be the blessings of God and his peace. So literally in reciting and composing the poems, so you're invoking blessings on the Prophet and participating in this act of dhikr. So I'll play you a few examples of this. Also, in the recitation of the poetry, usually it's recited in a kind of call and response. So the lead reciter will recite the verses of the poetry, while the chorus, everybody else will recite either a standard phrase invoking blessings on the Prophet, or doing their own dhikr of the shahada, la ilaha illallah, or saying something like Allah, Allah, Allah. So you get this kind of multiple forms of dhikr combined in poetic performance. Okay, so that's one using the shahada as the chorus. Here's another, I'll do this. So this verse of the Surah Yasin, it says, we didn't teach him poetry, nor is it fitting for him. And this is sometimes cited to say how, poetry can't capture the beauty of the Prophet. Not just that the Prophet didn't recite poetry, and the Quran is not poetry, but as great as we try with our poetry, it can never capture the beauty of the Prophet. And this is sometimes translated as, this is only a reminder and a plain Quran. But West African Sufi commentators sometimes point out that this huwa and lahu can also go back to the Prophet. So that means he is a reminder, he is the reminder, he is dhikr. One of the names of the Prophet is dhikrullah. And he is a plain Quran. He's the walking Quran, and this is why Aisha said upon it, it's kind of Quran yamshi al-ard, the Quran walking on the earth. So the Prophet himself is dhikr, and so a way of engaging with him is participating in dhikr. It's one of my favorites.
من ليس بها الله 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 حب طالب الله 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 وقلوبا ليس بها الله 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 حب طال خراب الله 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 فليكن في كل قلب الله الله منها طال صاب الله. I can just go on listening to that for hours and hours. So this is a rough translation of this. I tried to translate it matching the kind of meter in which they were singing it. Loving Taha is delightful. How lovely is that great noble. He's the treasure of creation, and to all goodness a doorway. And he's peace in our protection, and he's food in our refreshment. He's a pearl and he's a treasure. He's the kernel and quintessence. A land without love of Taha is a wasteland so forsaken, and hearts without love of Taha are ruins wrecked and desolated. And in each and every heart is a portion of Taha's passion. He's the soul's enchantment truly, and he is the answered prayer. No beloved can distract you from him, no hearts, no violence. Without that, I don't care at all for any blessing or torment. It's a lovely little prayer that's usually a poem that's recited in between invocations of Allah, 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 or other things like that. And most of this Madih poetry is recited kind of as a form of dhikr with invocations of Allah or the Shahada or blessings on the Prophet in between their verses. And the verses themselves are also forms of dhikr. I mentioned the Salatul Fatih before. This is a translation of it. O God, blessings and peace be upon our Lord Muhammad, the opener of what was locked, and the seal of what came before, the helper of the truth by the truth, and the guide upon your straight path, and upon his family in accordance with the right of his rank and tremendous degree. And I mentioned this poem, this prayer appears in the poetry of the region in many ways. More than one poet has even written an acrostic poem of this prayer. So the first letter of the first verse is the first letter of the prayer, and the second verse begins with the second letter of the prayer. So I'm reciting the poem, you're reciting the prayer. But one of the most popular poems from this West Africa, this sheikh from Nigeria, from Kano, Abu Bakr Atiku, so popular they even wrote it in calligraphy outside his house in Kano. Is closely connected to this prayer. It alludes to it in several different ways. So I'll read it briefly for you here. My praise of him is in silently bowing down my head, not in what I can write down on paper. So what can I say in praise of someone whom the Lord of the worlds has described as the most exalted in character? So this is a reference again to the impossibility of praising the Prophet, while paradoxically doing so by declaring it impossible. Say whatever you want in praise of him, provided that you describe him as a servant of the Creator. And this is a reference to a verse of Busiri's Burda, which says, leave aside what the Christians have said of their prophet, otherwise praise him however you want. Say his servant, his friend, his beloved, his pure one, the opener of all locks, again a reference to this prayer, the master of all noble messengers and the best among them. He's the origin of all creatures without exception, the handful of divine light, which from the time before Adam has been distributing God's sustenance. Everything without exception was brought into being from his light, the origin of all origins, the seal of those who have come before. And these come from descriptions in later Shama'il literature describing the Nur Muhammadi, the light of the Prophet. And then the seal of those who have come before as a reference to get back again to the prayer. He's the essence of the truth, his talisman, and a succor for us with his subtle assistance. This reference to a talisman here is a reference to another prayer upon the Prophet in the Tijani tradition called the Jawharat al-Kamal. He is his oil, his nish, his lamp. He is his glass hidden from people's eyes, a reference to the famous Ayat an-Nur, the light verse of the Quran. He is his magnetic lodestone who attracts the hearts to the presence of the Creator, the secret of theophany, the secret of his God. He's the secret of his Lord, the uncreated, the everlasting. He is the straight path, Muhammad, who obliterates error through his radiant light. So you can see how this poetry combines all of these different references in a way that you can sing and hum along to. All right, so now praise as being, praise as wujud. The act of praise is in a certain way equivalent to or echoes the very act of creation, of existentiation. And you find this in a lot of West African Sufi texts, again, and also in Ibn Arabi, the works of Ibn Arabi and the school of Ibn Arabi. So he writes, the reality of praise, according to the verifying Gnostics, is the act of making God's attributes of perfection manifest. This could be either through words, as is well known amongst the masses, or it could be in act, which is like God's praise for himself and the praise of all things for him. Now, God's praise of himself, which is the most exalted level of praise,
is his existentiation of every existing thing. His existentiation of every existent is praise in the general sense. So if all of creation is God's speech, and all creation contains ayatullah, things that reflect the qualities of the divine, then all of creation is God's praise. So one of the interpretations of the verse of the Quran that say everything hymns his praises, everything hymns God's praises, is that their very existence is the praise of God. So everything is praise. The existence of everything is praise. So in this sense, it's valid to call every existent thing praise, and just as every existent is a praise, so too is it a praiser. Now, the most exalted and most tremendous level of praise is the level of the Muhammadan seal. So the acts of praise are ranked in quality by the one who's doing the praising. If someone you respect a lot praises you, that means a lot more than someone you don't respect praising you. The quality of the praise, what's actually said, and the one being praised. So the best of praises would unite the best praiser with the best form of praise and the best praised. And so the Prophet Muhammad, in this sense, is existentially the best form of praise, because the best praiser is God, and the best praise is the best of creation, the Prophet, and the best praised, again, is God himself. So the Prophet Muhammad is the best praiser, brings together the best praiser, the best praised, and the best praised. So he is the best form of praise. On account of the Prophet's arrival at the praiseworthy station, Maqam al-Mahmud, that's mentioned in the Quran. So his hallowed essence is the utmost level of praise through which God praises himself. This is why the Prophet has been singled out with the banner of praise, the Alhamd, and why he's called the praiser, Hamid, the most praiseworthy, Ahmed, and the praised, Muhammad. So this is the secret of one of the secrets of the name of the Prophet, Muhammad and Ahmed, is praise as existence. And so in composing, reciting praise poetry, and praising the Prophet, you're actually echoing or participating in the divine act of existentiation and creation. And so occupying the praiseworthy station, later Akbari, Ibn Arabi influenced Sufi literature, including that in West Africa, connects this praiseworthy station to the station of no station, maqam la maqam. It's kind of transcendent, highest station of Sufi saints, which is occupied only by al-insan al-kamil, the perfected human being, the complete human being. The insan al-kamil has multiple dimensions. It's difficult to discuss it briefly, but it's a logos-like first divine descent, the summit of all creation, the actualization of all human potentialities, the nexus of the human and divine. And it not only refers to a particular human being, but rather the potential perfection within each and every human being. So the Insan al-Kamil serves as a kind of barzakh between the real and creation, the one and the many, the absolute and the relative, and contains everything within it. And this explains in part one of the reasons why when I teach this poetry, sometimes my Christian students ask, like, well, why do these people praise Muhammad more than they praise God? Talk more about Muhammad than they do about God. Why aren't they praising God? It's not that there isn't poetry praising God, but it's far overshadowed by poetry and praise of the Prophet. And the reason for this is summed up in a story which is quoted in West African Sufi literature a lot. It's a story that in the time of Abu Yazid, a Sufi claimed to have a visionary experience of God, and someone told Abu Yazid about it, and he said, "Oh, that's nice." Then Abu Yazid walked by the man in the market the next day, and the man saw Abu Yazid, and he fell over and died. And they say, "What, Abu Yazid? What happened?" And he said, "Well, when he saw God to the measure of his own capacity. But when he saw me, he saw God to the measure of my capacity, which was way more than his. So he was overwhelmed and passed away." So the idea is that so right now I don't have a direct line of sight to the sun, but if there were a mirror to be placed on a tree out there, that mirror which has a direct line of sight to the sun, I would be able to see the sun more clearly in that mirror than I would be from my current position, which is blocked. And so the divine attributes and qualities are more clearly seen in the Insan al-Kamil, more clearly seen in the prophetic, in the Prophet, because the Prophet's nature is the most perfect and complete, it's the most perfect and complete mirror than our own twisted and cloudy mirrors. And this is part of the reason that's given for the focus and veneration and praise of the Prophet and as this Insan al-Kamil. Now the station of Maqam la Maqam is Ibn Arabi and West African Sufi masters also explain that each station is, even the lofty stations are delimited by being one station and not another.
So to attain this kind of true perfection, to really follow in the Prophet's footsteps, you have to enter the maqam, la maqam, the station of no station, which is not delimited by being any one station, which is this kind of station of perfect receptivity and fluidity that can take on any station. So if you want to transcend color, for example, the goal isn't to become purple, like let's say the highest frequency color, is to become clear, and that way you can take on any colors, like water. And this is alluded to in several verses. Or another way of explaining this idea of insan al-kamil occupying maqam, la maqam, is that of a dreamer within a dream. So let's say I go to sleep and I dream that, let's say I'm LeBron James in an NBA final, or that I'm I don't know, star cricket player or something like that, and I'm bowling. That the player in the dream who's throwing it, he's not throwing when he's throwing, but rather I'm throwing. The dreamer is the one throwing, and everything. The dream would not exist were it not for the presence of the dreamer, me in the bed, in the dream, as that, seeing through the eyes of that particular character, and acting through him. And so you see this in hadith, things like the world will not end as long as there's somebody who says Allah, Allah. Things about the similar traditions about the qutub in Sufism keeping the whole world in existence. The presence of the dreamer, God, within the dream through this figure. And as a result, because this figure has a direct kind of link to, let's say, the consciousness of the dreamer, of the divine dreamer, everything in the dream is contained within that particular figure. So Ibn al-Farid has a beautiful verse describing this. He says, no one speaks unless his speech is from mine. No one sees but by the gaze of my eye. No one listens unless listening by my ear. No one grasps but by my might and strength. No one is speaking, hearing in all creation but me. In the composite world, I appear deep within every shape and form, adorning them with beauty. And here we see an echo of the hadith in Nawafil. When I love him, I become the hand with which the hearing with which he hears, the sight with which he sees. So again, describing this state, entering this the station of no station, the level of the insan al-kamil, which is exemplified and best embodied by the Prophet, described like this. Ibrahim Yas also describes this. He says, the union of all slaves is by my rope, and he realizes this who does not belie my Lord. My traveling attained a perfection and knowledge that cannot be hoped for. The poles all fell short of reaching the summit of mine. This is by the grace of the God of mankind and the love of the messenger of God. People know that I am his servant. The union of the beloved of God made good my union. So the particular role that the Prophet plays when one is annihilated in or united with the Prophet, one attains this similar station of no station. Ibn al-Farid describes its kind of transcendence and transcendence of transcendence in this way. Yet never qualify me as a companion near, which I regard as an outrageous crime, severing the rule of union. For my arrival is my parting, my nearness being far, my loving, my loathing, my beginning, my end. By her I alluded to myself and meant none but me. For her sake I stripped off my name, my namesake and fame, and set out far beyond where those before me stood still, where minds went astray on accustomed paths, died and disappeared. I have no attribute, that is a stamp, as a name is a brand. But if you must speak, speak of me elusively or with metaphor. So it's talking about this station of transcending all stations, all descriptions, all names, all everything. And that is in this poetry, the Prophet is described like this, and the state of union with the Prophet is described as this, not only transcendence, but really transcendence of transcendence, which then allows one to be immanent in and as everything. And this is described in prose rather nicely by Sadruddin Qunawi, Ibn Arabi's stepson and successor. He says, the tasting, the experience of the perfect human beings has affirmed that everything is in everything. Nothing has essential stability. On the contrary, everything is on the verge of being transformed into something else. This is the situation of all wujud. This constant flow is the divine journey from the first non-manifest unseen to the realm of the visible. No one tastes this journey and reaches its source except he whose essence has come to be non-delimited. Right, so the station of no station is the station of non-delimitation. And this is described the way in which human perfection is described in this literature. Then the bonds are loosed, the contingent properties, states, attributes, stations, configurations, acts, and belief. And the one who has attained this is not confined by any of them. By his essence, he flows in everything, just as wujud flows in the realities of all things, without end or beginning. Okay, so this
various dimensions. I won't have time, I've gone a bit over here to talk about the living sources that this tradition draws on, but it draws heavily on pre-Islamic and early Islamic poetry, on the Quran and Hadith, on prose in praise of the Prophet's virtue, the Fada'il, the Shama'il literature, on prayers upon the Prophet, and on several classics, particularly those of Busiri, Ibn Farid. This collection by a contemporary of Ibn Arabi, actually a friend of Ibn Arabi's in Andalusia, Al-Fazazi, of 20 line poems in praise of the Prophet, the Ishriniyat. That's hugely popular all over West Africa, but I've never heard of it being popular or recited anywhere else in the Muslim world, and several other classic poems. There are other influences from non-Arabic poetic tradition, West African poetic traditions. Oops. Let me go skip past this. Yeah, so there's several other influences from praise poetic traditions that were non-Islamic. So as the West African society became Islamized, a lot of these Islamic reformers and Sufi shuyukh would encourage, like Uthman Danfodio said, singers stop, don't waste your time singing the praise of men, sing the praises of the Prophet and be content. So the famous, very famous traditions of praise poetry and singing, the famous griot tradition of West Africa, the Jellies would sing the praises of the kings of the Mande Empire. And generally these praise traditions in Yoruba, the similar traditions called Oriki, they're kind of very evocative praises of one's ancestral lineage. And what they're understood to do is, in praising your ancestors, they actually evoke those noble qualities within you. And so when you listen to these praises, so for example, like if my family goes to Nigeria for a funeral or a wedding, people will come and they'll do some research and they'll figure out my family's Oriki. And they'll come reciting it to me or to my father. And you kind of expand, you feel different, you feel the kind of, it evokes the presence of those ancestral noble qualities within you. And so praise poetry, poems in praise of the Prophet and poems in praise of Sufi masters and saints, functions in a very similar way. And a lot of the people who were specialists or are specialists of the genre also do Medih poetry now too. So in praising the Prophet and his qualities and the qualities of the saints, they're meant to evoke them and provoke them within you. There are other interesting features, like some West African Arabic Medih poetry uses non-standard meters drawn from West African musical traditions and other poetic traditions too, but I won't get into that. I want to get to the conclusion. All right, so Medih poetry describes, embodies, evokes, and provokes the non-delimited human perfection of the Prophet in its wedded forms and meanings. It functions as a form of dua, as a kind of hilya, an icon, as a form of dhikr, as a kind of repetition or embodiment of wujud itself, and as a particularly effective embodiment of the insan al-kamil. It mimics or echoes God's praise for himself, God's greatest praise for himself being the Prophet, and attempts to embody it in verse. And this is done through the kind of magic or alchemy of poetry, which is like a lullaby, which captures the state of the poet and tries to set it free in the listener or the reciter. It provokes desire and love for the beauty of humanity, for the perfection of humanity, and its formal beauty is central to this efficacy. And looking at this poetry, you can't really separate the devotional and the literary elements. So the devotional is literary and the literary is devotional. And I won't get into the hypertextuality. Another interesting feature of this poetry is the Arabic that a lot of West African poets use is something that I call Big Arabic, which is similar to West Africans sometimes use something called Big English, which I'll give you an explanation of Big English, in Yoruba called Igilango Gesi. So in using Big English, like Wole Soyinka, the Nobel Prize winner, is famous for his use of Big English, is using the language in a manner that surpasses the owners of the language themselves. When you use language in this Igilango Gesi manner, this Big English manner, you're transforming the English language, you're doing things with it and in it that the owners of the language themselves had not thought imaginable. So Soyinka is one of these, he's a Nobel Prize winning playwright and author, writes in incredible English. His intention is not merely to wake napping English for the edification of Englishmen and women. His intention is to take the English language to areas of being
that the owners of the language had not thought imaginable, or which is the same thing, had once thought imaginable, but had irrevocably lost and can recover now only if they have the humility, the grace, and the self-interest to make themselves receptive to this fundamental aspect of world literary and intellectual history in the 20th century. So I'd argue that the West African Arabic poets are doing the same thing here. They're trying to use the Arabic language in ways in which it is no longer commonly used in many places in the Arab world. And they're trying to use ways in which the Arabic language used to be used, but in which have fallen into disuse in some places. Another important note is that all genres of literature, all literature itself, assume a kind of anthropology, assume an idea of what a human being is. And this is particularly evident, particularly prominent in this Madih poetry, which is really attempting to define humanity as that which cannot be defined or delimited. And this is very important. As William Chittick writes, he says, once it's understood that the proper role in the cosmos is to manifest the divine essence in a global and plenary fashion, that is in the station of no station and following the Insan al-Kamil, it's easy to see that the main currents of modern thought are designed to keep people as far away from this central point as possible. This is because science, technology, and the other branches of modern learning, not to mention politics, are grounded in ignorance of human nature. Modern forms of knowledge falsify the human self by defining it in terms of ever more narrowly focused disciplines, biology, neuropsychology, genetics, psychology, history, economics, etc. Modern intellectual currents, media, popular culture, make people comfortable with the false notion that they belong to fixed stations. Once people lose sight of the non-delimitation of the true human state, they lose the possibility of thinking about perfection, much less achieving it. Modern knowledge tells us who we are not, can never tell us who we are. Only a perspective rooted in the station of no station, or I would add poetry rooted in the prophetic reality of the Insan al-Kamil, can show us the way to this central point of the reality of being human. Thank you very much. I have some more poems I could show you if you're interested, but I think I'll stop there as I've gone on a bit over time. Thank you. Thank you so much, Dr. Ogunnaike. It was a really multi-dimensional presentation, and I'm so happy to tell you that most of the room is full of young people. Wonderful. Which is really, really heartening, and for them to listen to something which also resonates with our own regional culture of Islam. And it is so sort of heartening and encouraging that in today's sort of sterile environment, that wherever Islam goes, and if its spirit is alive, it gives expressions to that spirit through creativity, the arts, and how they are all united through the spirit. And the source of that barakah is the soul of the Prophet himself, which unites all of us, all Muslims and all Muslim cultures, which are being suppressed today by this vague, sterile Islam. So I think it's your talk, mashallah, I'll be very grateful for it, and we hope to be engaged with you whenever you can find time. I'm sure these young people would really like to do that, inshallah. And I must now thank you because our time is up. So we are going to end with a naat, with a praise poem in Urdu by our students who are learning classical music here. If you have the patience, if you have the time, you're most welcome to listen in. Thank you. Thank you. Yes. Thank you very much. Adilji. أمري أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. حقا بعين وسورة وكل سوى ذا ورائي فشانك خير الناس والخادم الذي له زمن ما جامع الصرف عدله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ذكر الله ألوف الخلق مألوف صفي الله بركامه لا أنت الكزن من كل مخوف القوس بركامه. ذكر أي طبيعة الشيخ خالي شيخ شكورا كما خالص الأعمال والأقوال بركامه يلين جنب الأفازا غليظ القلب بركامه. أي حالي شيخ كويد النبي محمد يا خشوع من سجاياك قياس الخلق بركامه إله الحق أعطاك زمام الكون بركامه. أولهم هوسة وآل الزرما أولهم هوسة وآل الزرما زادهم باخر فيما أما مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أولهم هوسة وآل الزرما أولهم هوسة وآل الزرما زادهم باخر فيما أما مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا. دیروز در بستان سرا دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا ہم طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر
توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بے جمال ہی 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 اور بلبلیں بھی کو بکو اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو کرتی تھی چرچا چار سو حسونت جمیع خصال ہی حسونت جمیع خصال ہی حسونت جمیع خصال ہی حسونت جمیع خصال ہی چڑیوں کے سن کے چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسونت خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ That was very nice. And with this, I think, I hope you like that. Beautiful, So, beautiful, very nice. So, thank you, Dr. Ogunnaike, and thank you for all the audience and the online audience also. Alhamdulillah. So, we hope to see all of you tomorrow. And God willing. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Thank you very much.